بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آپ لوگ یہ جو میں نے پیپر بنائے ہیں یہ پیپر لے لیں سب سے پہلے. یہ 3 پیپر ہیں. ایک تیاری کا پیپر ہے. اس ڈیسک کے اوپر ہو جائے شکیل بھائی, ڈیسک کے اوپر ہو جائے. آرام سے بیٹھیں. سب سے پہلے یہ عمرے کے سامان والا پیپر دیکھ لیں. ایک پیپر مجھے بھی دے دو. صحیح. دیکھو بھائی, یہ حج عمرہ بہت مزیدار عبادت ہے اور بہت ہی آسان عبادت ہے, اور اس کو کرنا بڑا دلچسپ ہے. اگر طریقہ کار آپ کو آتا ہوگا تو اس میں خشوع خضوع بھی ہوگا, تسلی بھی ہوگی, طریقہ کار بھی سمجھ میں آئے گا. یہ جو 2 پرچے سفید پیپر بنائے ہوئے نا, یہ 2 پرچے آپ کے پاس مستقل رہیں گے. ٹھیک ہے. عمرے کا پیپر عمرے کو ہوتے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فولڈ ہو جائے گا. دوسرا پیپر آپ کے پاس مستقل رہے گا. عمرے کے پیپر کے اوپر سامنے عمرے کا طریقہ ہے, پیچھے جو موٹی موٹی دعائیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور حج کا جو طریقہ ہے, ایک کالم کے اندر دوسرا پیپر حج کے طریقے کا, ایک کالم کے اوپر حج کا اجمالی طریقہ لکھا ہے اور دوسرے کالم کے اندر تفصیل لکھی ہے, قدم بقدم کیسے چلنا ہے, پہلے کیا کرنا ہے, دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے, تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں مقامات کی وضاحت کی ہے. یعنی کچھ بھی آپ کو زبانی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے بہت آسان اور مزیدار ہے. طریقہ آتا ہو تو انسان کا خشوع خضوع بھی برقرار رہتا ہے. طریقہ نہ آتا ہو نا تو انسان پریشان رہتا ہے, دماغ معوف رہتا ہے. اور یہ پرچہ ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے قافلے سے بچھڑ بھی جاتے ہیں خدا نخواستہ, تو اس پرچے کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس پرچے کے اندر ہر چیز دی ہوئی ہے, بتائی ہوئی ہے, سمجھائی ہوئی ہے, کون سا کام کس درجے پر, کس نمبر پر, کس معاملے میں, کس مرحلے پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ پرچوں کا تعارف ہے. ہم چلتے ہیں تیاری کی طرف. حج کی تیاری کے اندر دیکھیں, ایک ظاہری تیاری ہوتی ہے, ایک باطنی تیاری ہوتی ہے. ظاہری تیاری کے اندر یہ سامان ہے. سب سے پہلے یہ سامان ہے. سامان آپ لوگوں کے پاس پورا ہوگا, آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, اور سامان آپ کے پاس پورا ہوگا تو آپ کا خشوع خضوع بھی برقرار رہے گا. اس سامان کو صحیح رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے. پین ہے آپ کے پاس؟ صحیح یہاں سے پین نکالیں. پین دیکھو, یہ سارا سامان دیا ہوا ہے. کسی بھی سفر پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کا بیگیج ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ اپنے سینس کے مطابق, کوئی اور پین نہیں, چلیں آپ اپنے سینس کے مطابق اس کا سامان کو تیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر شلوار قمیض ہے, وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے. ٹھیک ہے. احرام ہے. میں ضروری بات بتاتا ہوں, احرام آپ لوگ لیں گے تولیے والا, لٹھے والا احرام نہیں لیں گے. یہاں پہ 2 احرام لکھے ہوئے, آپ 3 احرام رکھیں گے تاکہ آپ ایک احرام وہاں پر چھوڑ کے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احرام تولیے والا لیں گے, لٹھے والا نہیں لیں گے. اب تولیے میں جو کوالٹی بھی لیں, اور الگ کاغذ پہ نہ لکھیں, انہی کاغذوں میں کسی کاغذ پہ لکھ لیں تاکہ اٹیچ کرنا آسان ہو, ورنہ آپ بھول جائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے. یا اس میں سے کاغذ لے لیں, اس کاغذ کو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ لیں میری بات. احرام تولیے والا لیں. اچھا, تولیے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے دھاگے نکلتے رہتے ہیں, تو اس کا دھیان رکھیں کہ ایسا احرام اتنی گندی کوالٹی کا نہ ہو کہ اس کے دھاگے نکلتے ہیں. اور ایک اور مشورہ ہے کہ احرام کو پہننے سے پہلے ایک دفعہ دھو لیں, دھو کے اس پہ خوشبو لگا لیں. ٹھیک ہے. خوشبو بعد میں منع ہے, پہلے احرام میں خوشبو لگانا یہ مستحب ہے. بلکہ نہ لگائیں خوشبو میں بسائے کپڑے پہننا صحیح نہیں ہوتا. یعنی احرام پہنتے وقت خوشبو لگا دیں. ٹھیک ہے. خوشبو احرام کے بعد منع ہے.
احرام سے پہلے منع نہیں ہے. نہیں معطر نہ کریں. یعنی احرام جب پہنیں گے اس وقت خوشبو لگائیں گے، وہ میں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کہاں پہ لگائی تھی وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ اس کو دھو لیں، دھو کے خوشبو نہیں لگانی، یہ مجھے بھی یاد ہے، خوشبو میں بسائے کپڑے پہننا ممنوع ہے. تو احرام دھو لیں تاکہ اس کے دھاگے وغیرہ جو نکلتے ہیں نا وہ دھاگے نہ نکلے، اس سے پریشانی ہوتی ہے بعد میں، جسم کے اوپر دھاگے چپکے ہوتے ہیں نا تو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. 3 احرام لیں، تینوں لٹھے والے، تینوں تولیے والے. اچھا، لٹھے کے احرام سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پسینہ آتا ہے تو لٹھے کا احرام جسم سے چپک جاتا ہے اور نیچے کا جسم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تجربہ یہی ہے کہ آپ وہ احرام استعمال کریں جو تولیے والا ہو. سمجھ لیں سے بھائی، اس کمرے میں نا تھیلا پڑا ہوا ہے. اچھا، احرام جو آپ نے باندھنا ہے تو احرام کے 2 حصے ہیں. احرام کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے کی چادر ہوتی ہے، ایک اوپر کی چادر ہوتی ہے. مرد کا احرام سفید کپڑے کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور عورت کا احرام اس کے صرف کپڑے ہوتے ہیں. ہاں، دونوں. تو یہ احرام ہے. اس احرام باندھنے کا طریقہ تو آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ ہم کر لیں گے. میں آخر میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بیلٹ ایک عدد لینی ہے. اچھا، بیلٹ جو ہم نے پہننی ہے نا وہ احرام کو پکا کرنے کی نیت سے نہیں پہننی. ٹھیک، بیلٹ ہم نے باندھنی ہے سامان رکھنے کی نیت سے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ یہ لباس کی نیت سے پہننا ممنوع ہے. بیلٹ سلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آپ لباس کی نیت سے پہنیں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا. تو بیلٹ جب آپ نے باندھنی ہے تو سامان کی نیت سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر حج کے درمیان آپ کا بیگ کھو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے، وہ آپ بیلٹ کی جیب میں ہر وقت رکھیں گے. ٹھیک، کیونکہ یہ دوسرا ملک ہے اور آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. پاسپورٹ کی کاپی، پاسپورٹ تو لے لیں گے آپ سے، پاسپورٹ کی کاپی آپ نے کروا کے رکھنی ہے. جب ویزا لگ کے آئے گا تو پاسپورٹ کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک، وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی سامان رکھنے کی نیت سے باندھنا ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ کبھی دھوتی باندھی ہی نہیں ہوتی نا، تو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب رمی کرنے کے لیے گئے، کنکر مارنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ رش ایسا تھا کہ جب کنکر مار کے باہر نکلے تو دونوں چادریں غائب تھیں. تو جلدی سے ایک شامی پہ چوباٹا مارا، اس کے اوپر کی چادر لے کے اپنے اوپر باندھی، اس کو کہا بھائی اب تو گزارا کر. میں بھی ایسے، تو ہم لوگ چونکہ ایسے اس میں یوز ٹو نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ کھل جائے کسی جگہ پر، تو اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے. سمجھ رہے؟ اچھا، ایک بڑی اہم چیز ہے طواف کی تسبیح، اس پہ نوٹ لگاؤ. طواف کی تسبیح نہیں ہوتی نا تو اچھے لوگ طواف کی تعداد بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور طواف کی تسبیح آپ بیگ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے. اپنا جو چھوٹا بیگ ہوگا نا اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں گے. اس سے یہ ہے کہ فرق پڑے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ باقی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی اہم چیز ہے. وعلیکم السلام. یہ تینوں پرچے لے لیجیے. بڑی اہم چیز میں بتا رہا ہوں جو ہم عام طور پہ یہاں استعمال نہیں کرتے، سن گلاسز. سن گلاسز ضرور رکھیں. آپ نہیں تو طواف نہیں کر سکیں گے، روشنی بہت زیادہ آنکھوں میں پڑ رہی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. اچھا، روشنی کچھ دیر زیادہ آنکھوں میں پڑے تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر روشنی بہت زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے کیونکہ وہاں درخت نہیں ہے، تو دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تمازت ہوتی ہے، جس کی تو سن گلاسز آپ یہاں استعمال نہیں کرتے لیکن وہاں پہ رکھیں. یہ پیپر میں نے بنایا، اس کے اوپر لکھا ہوا، اس کے اوپر ٹک کرتے جائیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے سن گلاسز. ایک بڑی اہم چیز ویزلین. ویزلین یہ بہت ضروری ہے. یہ وہ چیزیں جو اس کو میں نے اگنور کیا تھا، مجھے بڑا نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں، طواف کی تسبیح، ویسلین رکھیں، سرسوں کا تیل بھی رکھ لیں، اس کو تو سر لگانے. ویسلین جب آپ کے پاؤں پھٹیں گی، کوئی اپنے دوسرا چپل پہن کے چل رہے ہیں، وہاں پہ کارپیٹ ہوگا، کارپیٹ کی وجہ سے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، وہ ماربل ہوتا ہے اس کی وجہ سے پاؤں پھٹ جاتے ہیں.
آپ کے ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، تو جب پاؤں پھٹ جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا حالت احرام میں ویزلین نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، یہ بعد میں لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پیٹرولیم جیلی وہی تو ویزلین ہے، نہیں حالت احرام میں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، خوشبو ہوتی ہے نا اس میں۔ یہ میں بات کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی میں مکمل انتظامی ترتیب بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ باقی اور بھی سامان ہے، بغیر خوشبو والی مل رہے تو لگا لیں، لیکن ہر وقت تو احرام کی حالت میں نہیں رہیں گے نا۔ ہاں وہ ریشز پڑتے ہیں خاص طور پہ اس جگہ پر تقریباً سب کو پڑ جاتے ہیں، صحیح، ہاں اس میں لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں اس سے، نہیں حالت احرام میں خوشبو والی ویزلین تو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، بغیر خوشبو والی لگائیں، تیل لگائیں، کینچی وجہ سرسوں کے تیل کی خوشبو نہیں ہوتی، خوشبو نہیں۔ اگر خوشبو والی دوا ہے جیسے وولٹرول جیل ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال نہ کیجیے۔ ہاں شدید پریشانی ہے تو اس صورت میں وہاں مسئلہ پوچھ لیں، لیکن میں بنیادی سامان رکھنے کی بات کروں۔ باقی اور سامان لکھا ہوا ہے، مسواک ہے، ٹوتھ برش ہے، حج کی معلوماتی کتاب ہے، چھوٹا قرآن مجید بہت ضروری ہے، چھوٹا قرآن مجید رکھیں، ٹھیک ہے، پاکٹ قرآن مجید۔ اچھا پاکٹ قرآن مجید بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے وہ میرے پاس رکھا ہوا، یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، تھوڑا سا ہاتھ کے سائز جتنا، میرا چھوٹا بیگ لے کر ہے، لٹکانے والا بیگ لے کر ہے، ہاتھ کے سائز کا قرآن مجید جو اتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ رکھیں، اس میں یہ ہے کہ آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض لوگ وہاں کوشش کرتے ہیں موبائل فون میں قرآن مجید پڑھیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ کا ہاتھ پہ قرآن مجید ہو۔ اچھا وہ واش روم میں جانا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا حل نکل آتا ہے، ایسا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ علیکم السلام، آئیے میں بتاتا ہوں، ابھی بیگ کا بتاتا ہوں، پہلے بھی سامان دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ صابن بغیر خوشبو والا رکھ لیں، کیونکہ کھانا ہوتا ہے کبھی ہاتھ پہ چپکن ہو جاتی ہے، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ نیل کٹر، یہ وہ سب چیزیں ہیں، موبائل چارجر ہے۔ اچھا دیکھیں بھی یہ ایک بیگ ہوتا ہے، اس طرح کا بیگ ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ بیگ ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی سمجھ لیں یہ بیگ آپ کے 40 دن آپ کے ساتھ رہے گا، 40 دن میں ایک وقت بھی یہ بیگ آپ سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ سوئیں گے وہاں پر آپ کے بستر کے ساتھ ہوگا، اسی میں آپ کا موبائل چارجر ہوگا، اسی میں آپ کا قرآن مجید ہوگا، اسی کے اندر آپ کے چھوٹے لاک کی کنجی ہوگی، اسی کے اندر آپ کا ہوٹل کا کارڈ ہوگا، اس میں فوٹو اسٹیٹ ہوگی آپ کے پاسپورٹ کی، وہاں جو کارڈ دیں گے یا بینڈز دیں گے وہ سب اس کے اندر ہوں گے ہر وقت۔ تو یہ والا بیگ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جو پرائیویٹ جا رہے ہیں ان کو تو بعض لوگوں کو فری مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ طواف کی تسبیح میں نے لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر وقت ہونی چاہیے۔ طواف کی تسبیح ساتھ لگی ہوگی، ایک چکر مقام ابراہیم پہ، دوسرا چکر مقام تیسرا حجر اسود، چوتھا چکر، اس طریقے سے یہ آپ کرتے جائیں گے۔ اس کے بغیر بندہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھول جاتے تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں، اس کو یہ ایک ہاں ٹھیک ہے، اس کو بھلے سے آپ 2 3 رکھ لیں، میں 25 لے کر آیا ہوں، صحیح بیٹا، یہ 3 4 پیپر نیچے خواتین کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ نے سامان لینے عالمگیر جانا تو وہاں سے یہ لے لیجیے گا، عالمگیر کے پرچے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ جو 2 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں نا وہ بڑی ضروری ہے۔ اچھا ایک اور چیز، خواتین عام طور پہ اپنے آیام کو روکنے کے لیے دوائیاں استعمال کرتی ہیں۔ میں نے جس نے بھی دوائی استعمال کی میں نے ہر بندے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بہت پریشان دیکھا ہے۔ تو خواتین دوا استعمال نہ کریں، جو قدرتی چیزیں آنے دیں، اس سے ہوگا کہ آپ کی ڈیٹ ڈسٹرب نہیں ہوگی، ورنہ ڈیٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خواتین دھاڑے مار کے روتی ہیں۔ ہم لوگ تو مرد ہیں نا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خواتین جن کو ڈر ہوتا ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، ٹینشن، اور یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یار ان کا ہوٹل میں بیٹھ کے رونا ہم سے زیادہ وہاں صلاۃ والسلام سے بہتر لگ رہا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسٹرب نہ کریں۔ طواف زیارت تو آگے پیچھے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا پرابلم کی بات نہیں۔ ہاں جس کے بہت کم دن ہے پھر مسئلہ ہے، مدینہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلے جائیں، واپس دوبارہ آ کے طواف زیارت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے۔ ہمارے پاس فی الحال انتظامی ترتیب کے اندر یہ سامان پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایئر لائن یا جو بھی آپ کو 30 کلو الاؤڈ کرتے ہیں، بیگ آپ کا 30 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور واپسی پہ وہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ کا منظر ہوتا ہے، یعنی قیامت کا منظر ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوتا،
ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ کہیں گے یار ہم نے سامان بھیجنا ہے، کراچی لے جاؤ گے؟ وہ کس سے منع کروں؟ چلو دے دو، ٹھیک، یہ دے دو وہ دے دو، بعد میں رو رہے ہیں یار تو نے کیوں سامان دیا مجھے؟ ٹھیک، سمجھ رہے ہو؟ اپنا سامان پورا 30 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو ایئرپورٹ پہ بڑی پریشانی ہوگی۔ حشیم بھائی پیپرز لے لیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز میں بتانا بھول گیا، چھتری لازمی رکھیں، اس پیپر پہ سائن لگا دیں، چھتری تو لازمی رکھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ دن 12، 1، 2، 3، 4 یہ اوقات ہے جس میں رش کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طواف کے لیے آپ جب نفلی طواف کریں گے اس میں آپ کو چھتری کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، بغیر چھتری کے آپ 2 طواف کریں گے بیٹھ جائیں گے، چھتری ہوگی تو آپ شروع ہوں گے اور طواف کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو چھتری اپنے رکھنا ہے۔ دیکھو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انتظامی اعتبار سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا سامان ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں ہیں جو اوپر لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مینا پہ جانا ہے اس وقت کیا سامان لینا وہ میں الگ سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں، خوشبو تو نہیں ہے اس میں، سلا ہوا بھی نہیں ہوتا، پلتا ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ خیر مجھے ابھی پتہ نہیں، بعد میں پوچھ لیجیے گا، بتا دوں گا پوچھ کے۔ تو ایسی چیز جو سلی ہوئی نہیں ہے، خوشبو والی نہیں ہے، دوا ایسی ہے جس میں خوشبو نہیں ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ریشز کے لیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اپنا انتظام رکھیں، ریشز صرف 1 دن پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، البتہ جس کو ریشز کا پرابلم ہے پھر اس کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ جیسے عام آدمی، جیسے آپ تقریباً سب جوان لوگ ہیں تو عام طور پہ ریشز کا زیادہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے، 1 دن پڑتی ہیں، وہ سب کو پڑتی ہیں، چاہے آپ کتنے بھی پلتے لگا لیں، دوائیاں لگا لیں، وہ پڑتی ہیں۔ جب آپ کو 52 کلومیٹر چلنا پڑے گا تو پھر ظاہری باتیں پڑیں گی، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار بھی ہوں گے اس وقت، اور 52 کلومیٹر آپ چلیں گے کہ اتنا چلوں پتہ ہی نہیں چلتا، 50 کلومیٹر پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ سب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ سامان تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے باقی تیاری کرنی ہے جی۔ سب سے پہلے یہ کہ حج پہ جانے سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے اپنے تمام کام بس کر دیں، ٹھیک ہے، آنا جانا کوئی سفر کرنا ہو نہ کریں، ٹھیک ہے، حیدرآباد بھی جانا نہیں جانا، ٹھیک ہے، یہ سفر کے آداب میں سے، اگر آپ نے کہیں لمبے سفر پہ جانا ہے تو اپنے چھوٹے اسفار مختصر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توبہ للہیت، اپنا دھیان پورا، خاص طور پہ سفر حج ہے، توبہ اور للہیت ہو، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں، پرانی زندگی سے توبہ کریں، جی میں نے پرانی زندگی میں الحمدللہ کوئی گناہ ہی نہیں کیے، اگر یہ کیفیت ہے تو اس کیفیت سے بھی توبہ کریں۔ میں بڑا اگر یہ کیفیت، یہ پریشان کن کیفیت ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا، ام عائشہ جیسی عورت کہتی ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، ادھر ہو جاتی۔ تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ توبہ کریں۔ حقوق واجبہ کی وصیت، حقوق واجبہ کی وصیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے نا تو اس سے معافی مانگے۔ اچھا یہ واجبات میں سے نہیں ہے لیکن یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، فی البدی باتیں۔ اچھا ایک بڑی اہم چیز، فضائل حج، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، فضائل حج کچھ ہو نہ ہو اس کتاب کو ساتھ لازمی رکھیں۔ میرے پاس موبائل میں ہے، اگر موبائل میں آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، لیکن اپنے پاس فضائل حج لازمی رکھیں، کیونکہ یہاں سے جاتے وقت بہت زبردست جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور راستے میں یلا یلا سن کے نا وہ جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں پہنچتے پہنچتے تھکاوٹ کی وجہ سے ادھر سے ہائی ہو رہی ہے، ادھر سے ہائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جذبات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور زیادہ میرے جیسا جوشیلا ہوتا ہے تو جو ہے 2 سے 3 دن میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ابتدا کے 4-5 دن بڑے خطرناک ہوتے ہیں، او بھائی اس وقت ہم جنت الفردوس کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہی حج میں ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس فضائل حج ہوگی تو آپ انشاءاللہ ترغیب کے ساتھ رہیں گے اور آپ کا جذبہ بڑھتا رہے گا۔ موٹیویشن ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، اگر موٹیویشن نہیں ہوگا تو مسئلہ ہوگا۔ تکیے لینا، جس کو تکیے لینا لے لے بھی، اگر کسی کو اوپر بیٹھنا ہے تو وہاں کی لائٹیں جلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اوپر بیٹھنا اوپر بیٹھ جائیں، تسلی سے بیٹھے دنے صحیح، لائٹس آن کرے، پنکھا چلائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سامان سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، سامان کے حوالے سے۔
30 کلو سے زیادہ کا استعمال نہیں کیجیے گا. یہاں سے جاتے وقت کم اپنے کسی عزیز رشتے دار کے لیے وہاں ہدیہ لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. واپسی پہ سامان کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ کھجور بھی ہوتی ہے, جینماز بھی ہوتی ہے, زمزم بھی ہوتا ہے, اور کچھ بوتلیں پیک کر کے جگاڑی ہم جیسے جگاڑی لوگوں نے بیگوں میں رکھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ نفسا نفسی کا عالم پہلے سامان کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی. بیڈ باندھ, ہاں ہاں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بیلٹ جو ہے وہ احرام کی نیت, بیلٹ جو ہے وہ سامان کی نیت سے باندھیں اور ضرور باندھیں ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر میں احرام کھل جائے اور آپ کہیں اور گھوم رہے ہو ٹھیک. میں نے واقعہ بھی سنایا تھا, کئی لوگوں کے احرام کھل جاتے ہیں. تو بیلٹ جو ہے وہ سامان کی نیت سے باندھنا ہے, کیونکہ احرام کے اندر شروع کا تو ہو گیا. بیلٹ کے اوپر پاؤچ کیوں باندھنا چاہ رہے ہیں؟ بیلٹ کے اندر سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, بیلٹ باندھ لیں یا پاؤچ باندھ لیں ٹھیک ہے. دو تین چیزیں لٹکائیں گے تو مسئلہ ہوگا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ بیلٹ باندھیں سامان رکھنے کی نیت سے. اگر وہ احرام کو پکا کرنے کی نیت سے باندھیں گے تو یہ مکروہ ہے کہ احرام میں انسلی چیز آپ نے استعمال کرنی, اور اس کے ساتھ یہ بیگ آپ کے ساتھ ہر وقت لٹکا ہونا چاہیے. اس میں آپ اپنا جیسے بیلٹ کے اندر آپ کچھ پیسے رکھیں گے, بیگ کھو جانے کی صورت میں, حادثہ ہو جانے کی صورت میں آپ کے پاس بیلٹ میں کوئی نہ کوئی پیسہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں آپ اس کے ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے. اور اس بیگ کے اندر اپنا موبائل فون, موبائل چارجر, ہینڈز فری, قرآن مجید, طواف کی تسبیح, جیسے یہ طواف کی تسبیح لگائی ہوئی ہے, ایسے طواف کی تسبیح آپ کے پاس ہر وقت اور ہر دم ہونی چاہیے. ہاں ہاں, قرآن مجید اس میں بند ہے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہے کہ قرآن مجید کسی کو پکڑا کے جائے ٹھیک ہے, کسی کو دے کے جائیں. اس میں بند ہے تو اس میں حرج نہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے میری بات؟ اللہ. تو یہ کچھ سامان ہے. اچھا, یہ آپ اپنے پاس ملٹی پر رکھ سکتے ہیں, ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ جب سامان اپنا رکھ رہے ہو تو اس کو ٹیگ کرتے رہیں اس میں کون سا سامان ہو گیا جی. اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو فضائل حج اپنے پاس لازمی رکھیں کہ اس سے کافی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے, چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ٹھیک ہے جی. آگے بڑھیں. اب ہم نے عمرے کے لیے تیاری کرنی ہے, گھر سے نکلنا ہے تو ہم حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ حج قران, حج افراد میں نے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. حج تمتع عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیں دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے, ایک کعبۃ اللہ اور ایک صفا مروہ. کعبۃ اللہ اور صفا مروہ یہ دو مقامات ہیں جن پہ ہمارا عمرہ ہوتا ہے ٹھیک. یہاں سے آپ جب جائیں گے تو سب سے پہلے عمرے کی نیت کریں گے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ میں نے جو پیپر بنایا نا, اس کے پیچھے منی لکھا ہوا ہے, منی نہیں ہے منی ہے, اس کو صحیح کر لیں ٹھیک ہے. جب آپ عمرے کی نیت کریں گے, میں اب بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کی فلائٹ ہے 10 بجے کی ٹھیک ہے جی, 10 بجے کی فلائٹ ہے, اور آپ نے تیاری کرنی ہے 4 گھنٹے پہلے ٹھیک ہے. یعنی آپ کی 10 بجے کی فلائٹ ہے تو 7 بجے تو آپ نے ایئرپورٹ پہ ہونا ہے. تو آپ تیاری کریں گے 6 بجے, غسل کریں گے ٹھیک ہے, احرام کی چادریں باندھیں گے, احرام کی چادریں باندھیں گے ٹھیک, احرام کی چادریں, احرام کی نیت نہیں ہے, احرام کی چادر باندھیں گے, غسل کریں گے, اچھے طریقے سے نہائیں دھوئیں, غیر ضروری بال صاف کریں, کیونکہ بغل کھلے گی تو اس میں سے بال آپ کے نظر آئیں گے تو برا لگے گا ٹھیک ہے. اور اپنی صفائی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دوسرے ظاہر بات ہے جسم میں بغل کھلی ہوتی ہے, نارملی جب آپ چادر وغیرہ اٹھاتے ہیں تو بغل کھلی ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. کہ کوئی شخص پہلے مدینہ شریف چلا گیا تو وہ مدینے سے احرام باندھے گا, یہاں سے وہ جائے مدینہ شریف میں بڑے مزے سے رہے جتنے بھی دن رہنا. مدینہ شریف کے بارے میں آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی. تو آپ احرام غسل کریں, احرام کی چادر باندھیں. اچھا, جن لوگوں نے مدینہ شریف سے مکہ ٹرین سے جانا ہے ٹھیک ہے,
تو وہ ٹرین پہ بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ کے ٹرین میں بیٹھ کے احرام کی نیت کریں گے. ٹھیک. اور جن لوگوں نے یہاں سے جانا ہے ڈائریکٹ مکہ، میں اب ان کا طریقہ بتا رہا ہوں. مدینے والوں کا طریقہ بہت آسان ہے، غسل کیا، غسل کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک. یہ ہے کہ غسل کیا، نہائے دھوئے اچھے طریقے سے، اور 1 گھنٹہ پہلے نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ چادریں باندھیں. ٹھیک. اچھا، چادر باندھنی ہے تھوڑا پاؤں کھول کے باندھنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ چلیں تو وہ اتنی ٹائٹ نہ ہو کہ آپ چل نہ سکے، دھڑام سے گر جائیں. میں نے بھی ایئرپورٹ پہ 3-4 لوگوں کو دھڑام کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس لیے کہ جب ٹانگیں کھول کے آپ باندھیں گے، آخر میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ کس طریقے سے باندھنے. وہ ہمارے ساتھ بنگالی رنگونی رہتے تھے، وہ لنگی ایسے باندھتے تھے شلوار اتر جاتے، لنگی نہیں اترتی تھی، اتنی مضبوط لنگی باندھتے. تو انشاءاللہ وہ میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا. تو یہ آپ احرام باندھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے سر ڈھانک کے. ٹھیک ہے، ٹوپی وغیرہ سے سر ڈھانکیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور پیچھے جو بھی ہوا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آگے ایک نئی زندگی کا ارادہ کر کے. اور یہ 2 رکعت نماز کے بعد 15-20 منٹ دعا مانگی. ٹھیک ہے، خوشبو وغیرہ لگائیں. احرام کے بعد، احرام کی چادریں باندھنے کے بعد خوشبو لگانا مستحب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیر علی پر تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر خوشبو لگائی اور اس کے اوپر شہد لگایا. بال بڑے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بال چپک جائیں، پھر گریں گے، ٹوٹیں گے تو پھر مسائل ہوں گے، پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمارے بال تو عام طور پہ اتنے بڑے نہیں ہوتے، اور بڑے ہوتے ہیں تو وہ سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو لگائی. اس سے سمجھ میں ہے کہ احرام کے بعد آپ خوشبو لگا سکتے ہیں چادریں پہننے کے بعد. ابھی ہم نے نیت نہیں کی. یہاں سے آپ چلیں گے، ایئرپورٹ پہنچیں گے، ایئرپورٹ کا جو بھی معاملہ ہوگا، امیگریشن، وہ سب چیزیں آپ تسلی سے کریں، چادریں باندھ کے. اچھا، جن لوگوں کا ٹرانزٹ ہوتا ہے، دوسرے ملک سے جا رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے دبئی گئے، پاکستان سے کسی اور ملک میں گئے، وہاں سے احرام باندھا، تو جس سے ٹرانزٹ ہو رہا تو کوشش کریں کہ وہاں پہ اگر 2.5-3 گھنٹے تو وہیں سے احرام باندھ لیں، تاکہ یہاں کا سفر آپ کا ایزی ہو جائے. ورنہ یہاں سے بھی بہت ٹرانزٹ کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، چادریں باندھ کے چلے جاتے ہیں. اچھا، یاد رکھیں ابھی تک احرام شروع نہیں ہوا آپ کا. ٹھیک ہے، ابھی صرف چادریں باندھی ہیں آپ نے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. ایئرپورٹ پہنچ گئے، امیگریشن ہو گیا، بورڈنگ پاس لے لیا آپ نے، جہاز کے انتظار میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز اڑ گیا. نہیں، ٹوپی پہن کے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹوپی آخر تک آپ پہن کے رکھیں گے جب تک احرام کی نیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاز میں بیٹھتے ہی آپ ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ احرام کے بعد آپ کو بھول جائے، پھر یاد نہ رہے. خواتین کا احرام سیدھے سادے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. خواتین اپنا نقاب پہن کے رکھتی ہیں، اور خواتین نقاب پہن کے ہی رکھیں گی. جب وہ احرام کی نیت کریں گے تو نیت کرنے سے پہلے اپنی پی کیپ پہن لیں گے. خواتین کی پی کیپ ہوتی ہے، ہیٹ لگا ہوتا ہے، ہیٹ کے آگے پردہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں بہت سی خواتین جو کہ پردے کے حساب سے حوالے سے بہت کانشیس ہوتی ہیں، تو چہرے کی یہ والی سائڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. تو جیسے مردوں کی بغلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کی یہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ گئے. جہاز میں بیٹھنے کے بعد اگر تو کچھ کھلایا پلایا تو کھا لینے کے بعد اس کے بعد احرام کی نیت کرنی ہے. سمجھ رہے جی؟ تقریباً ہر جہاز میں جب حدود حرم کو جہاز پار کرتا ہے، یعنی میقات کو جہاز جب پار کرتا ہے تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ میقات آ گئی ہے، آپ لوگ احرام کی نیت کر لیں. وہ جدہ سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے یا اسی حساب سے ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو نیت کرنا لازمی ہے. لیکن جہاز میں بیٹھنے کے ساتھ کھانا پینا کھایا، ہاتھ صاف کیے، ہاتھ دھونے کے بعد بہتر ہے کہ احرام کی نیت کر لیں. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب احرام کی نیت کیسے کرنی ہے؟ احرام کی نیت کرنی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یہ احرام کی نیت ہوگی. ٹھیک، زیادہ مشکل ہو تو پیچھے رکھا ہوا ہے عمرے کی نیت. اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی، ٹھیک ہے، وتقبلھا منی. یہ میں نے منی لکھا ہوا ہے غلطی سے، یہ منی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ساتھی نے سمجھایا، بتایا تھا کہ یہ غلطی ہے تو پھر نظر آیا. اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہو تو ٹھیک ہے، یاد نہ کرنا ہو تو اس کو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ پیپر آپ کوشش کریں کہ آپ کے گلے والے بیگ کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پیپر جب تک آپ عمرہ نہیں کرتے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہتر ہے حج میں بھی ہو کہ اس میں احرام کی پابندیاں لکھی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس کو ذرا سمجھ لیں. پیپر کی شروع میں لکھا ہوا ہے حج عمرے کے 2 فرائض ہیں. میقات سے احرام باندھنا. احرام باندھنا مطلب احرام کی نیت کرنا. یہ میقات سے احرام کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیت جو میں نے آپ کو بتائی یہ نیت ہے. ٹھیک ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت ہے. اور اس نیت کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر کرنا واجب ہے. اگر آپ نے کوئی نہ کوئی ذکر نہیں کیا تو نیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ کوئی بھی ذکر ہے، لیکن بہترین ذکر ہے تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مجھے سنائیں گے؟ آپ لوگوں کو آتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پہلے یہ ہوتا تھا والنعمت، بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہوئے سنے والنعمت لک. ایک بابو جی کو اللہم بلیل اللہم بلیل، تو اس طریقے سے پڑھتے. تو خیر یہ تلبیہ ہے. ذکر کے بعد، احرام کے بعد سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، کھانے سے پہلے لبیک اللہم لبیک ہے. نیچے اترتے وقت سبحان اللہ نہیں ہے، نیچے اترتے وقت لبیک اللہم لبیک ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حاجی سب سے مبارک وہ ہے جو کہ شور مچانے والا، مطلب زور زور سے تلبیہ پڑھنے والا. تو زور زور سے تلبیہ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ نبھا سکیں. ایسے انہیں چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں گلا بیٹھا ہوا ہے، گلے میں درد ہے. کوئی ڈاکٹر ہے جی دوائی بتا دو گلے کی، پریشانی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ تلبیہ اتنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ جیسے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ان کو آواز سنائی دے. لبیک اللہم لبیک. اور جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھیں. 3 مرتبے، 5 مرتبے، 7 مرتبے، 15-20 منٹ بعد پھر پڑھیں. آنکھ کھل گئی پھر پڑھیں. جب آپ کو سہولت ہو، یاد آئے، تلبیہ کثرت سے پڑھنا. یہ اب سب سے بڑا ذکر. سب سے بڑا ذکر تلاوت نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ ہوگی. یہاں سے آپ انشاءاللہ عافیت کے ساتھ جدہ اتریں گے. جدہ میں آپ کو آپ کا سامان ملے گا، امیگریشن ہوگی. امیگریشن ہوتے میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو پریشان ہوئی، جی خواتین کی تصویر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے وہ مجبوری میں گنجائش ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشکل وقت میں، مشقت کے وقت میں رخصت پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو اور پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. جی ہمارا تقویٰ تقویٰ شکوہ ایسی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، جہاں انسان مجبور ہے، جہاں انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی ظالم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اللہ نے رخصت دی ہے وہاں رخصت کے اوپر عمل کریں. یسروا ولا تعسروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں جب آسانی ہے تو آسانی استعمال کریں، اور دین میں جب مشکلات نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں مشکلات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کوشش کر لیں کہ کوئی خاتون مل جائے، اور جہاں خواتین کا کاؤنٹر ہو، آج کل خواتین کے کاؤنٹر کھلے ہوئے، تو وہاں خواتین سے تصویر بنوا کے، اور آپ کی وائف وہاں کھڑی ہوگی، آپ تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو آپ ان سے کہتے ہیں میں پردے کی وجہ سے میں آگے آ جاتا ہوں، تو آپ تھوڑے قریب آ جائیں. جتنا پردہ کروا سکتے ہیں اللہ سے مانگیں کہ وہاں پر عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہو جائے. ورنہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. عمرے سے پہلے ایک نئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جو تکلیف مالا یطاق ہے. تکلیف مالا یطاق کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تکلیف جو اللہ نے ہمارے اوپر نہیں ڈالی لیکن ہم خود ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان باتوں کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ میں آ گئے. جدہ ایئرپورٹ اتر گئے. جدہ ایئرپورٹ اترنے کے بعد امیگریشن، وہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جی ہم بالکل اکیلے ہیں. اگر وہاں پر آپ اکیلے ہوگے نا تو آپ کے گائیڈ والے کی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گائیڈ کی خیر نہیں، وہ ان کی پکڑ ہوگی اگر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یا پتہ نہیں گاڑی ملے گی کہاں جانا ہے، بالکل گھبرانا نہیں وہاں. ٹھیک ہے، وہاں کافی سارے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، جائیں آرام سے. پسینہ ایسا ٹائٹ والا آ رہا ہوگا، جائیں آرام سے نہائیں. نہانے کے اندر صابن استعمال نہ کریں، جسم کی میل صاف نہ کریں. آرام چادریں کھول کے دوبارہ باندھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت داڑھی کو اس طریقے سے کھجانا یا کچھ ایسا معاملہ کہ جس سے بال ٹوٹ جائے نہیں ہو سکے. میں ایک سہولت کی بات بتاؤں، وہاں بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت پیکٹ جوس کے دے رہے ہوں گے. کوئی سیب کھلا رہا ہوگا، کوئی کچھ کھلا رہا ہوگا. آپ کے لیے خاص طور پر پیکٹ وغیرہ، کھانا پینا ہر چیز کا انتظام ہوگا. یہ ٹینشن نہ لیں پیاس لگی ہوگی تو پانی کہاں سے پئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں. البتہ ایک چیز کی ٹینشن آپ نے لینی ہے، بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے. وہاں پہ سب سے پہلے تلاش کرے کہ سم کا دفتر کہاں مل رہا ہے. ٹھیک، 2 سم میں ایس ٹی سی اور 2 سم میں ایس ٹی سی اور موبائل.
ذہن میں بہت کمپلینٹس ہیں، ٹھیک ہے. موبائلی اگر آپ لے لیتے ہیں وہاں حج پیکج 40 دن کا پیکج اور یہ اس طرح کے پیکیجز ہوتے ہیں، کوئی ایک پیکج فوری لے لیں، ٹھیک ہے. بہتر ہوگا کہ اچھا اور بڑے والا پیکج لے لیں تاکہ پورے حج میں چل سکے اور آپ تسلی سے وہاں استعمال کر سکیں. اور سم فوراً لیں، دیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اگر ورنہ ان کو آپ کے سم کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ سم کی پرواہ آپ کو خود کرنی پڑے گی. جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ مکے میں جا کے کر لیں گے. مکے میں اس سے 50 گنا زیادہ رش ہوگا. آپ موبائلی کے دفتر جائیں گے عصر کے وقت میں اور نکلیں گے عشاء کے وقت میں اور آپ کو سم بھی نہیں ملی ہوگی کہ آپ صحیح موقع پہ فیصلہ نہیں کر سکے. ان کو آپ کی اردو نہیں آتی، آپ کو ان کی عربی نہیں آتی، آپ پھنس جائیں گے. 10 میں سے 5 بندے سم لیتے ہیں، باقی کہتے ہیں بھاگ جاؤ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں باہر آتا ہوں، دوبارہ جاتا ہوں، دوبارہ 5 گھنٹے پھر کھڑے ہوں گے لائن میں. تو بہتر ہوگا کہ سم یہیں سے لے لیں، یعنی جدہ سے آپ سم خریدیں. ایس ٹی سی یا موبائلی دونوں میں سے جو بھی لے لیں، یہ دونوں اچھی ہوتی ہیں. موبائلی کا نیٹ ورک بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے، تو زین کا نیٹ ورک بہت زیادہ استعمال ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کا میں مشورہ نہیں دیتا. باقی آپ جو بھی ملے ضرور لے لیں تاکہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بتا سکیں، آپ کے ساتھ جو عمرے اور حج پہ آئے ہوئے ہیں آپ ان کو بتا سکیں کہ میں کہاں پر ہوں، کس جگہ پر ہوں، وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو موبائل آپ سعودی عرب کی طرف سے ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی. اچھا، جو سرکاری حج پہ جا رہے ہیں ان کے بہت زیادہ مزے ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ میں جا رہے ہیں نا وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن سرکاری والوں کے بہت مزے ہوتے ہیں. ان کے لیے ہر چیز وی آئی پی ہوتی ہے. عام طور پہ سمجھتے ہیں سرکاری والے پیچھے، سرکاری والے بہترین سروسز میں ہوتے ہیں، اور جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ سرکاری والوں سے تھوڑی مدد لے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں سے پیدل چل کے ان کے ہوٹل جائیں گے، وہاں سے بس پہ بیٹھیں گے. آپ جدہ اتریں گے، جدہ سے آپ کو بس لے کے مکے نہیں جائے گی. آپ راستے میں تلاش کریں حرم شریف کہاں پہ، آپ کو راستے میں انشاءاللہ حرم شریف کی مکہ ٹاور کی زیارت ہوگی، وہ ہوگا، لیکن آپ کو ڈائریکٹ عزیزیہ لے کے جائیں گے. اچھا، عزیزیہ مکہ سے باہر مینا کی طرف ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے. مینا کی طرف ایک جگہ ہے عزیزیہ، آپ وہاں جائیں گے اور وہاں آپ کو جا کے اتارا جائے گا. ٹھیک، آپ یاد رکھیں وہاں سے آپ کو سامان اوپر لے جاتے وقت 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ آپ کی 3-4 بسیں اکٹھی ہوں گی اور 3-4 بسوں کے اندر ظاہر بات ہے حاجی ہوں گے، 300-400 کی تعداد کے حاجی ہوں گے. وہ سب ایک بلڈنگ میں جب اترتے ہیں تو رش مچ جاتا ہے. لہذا جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، پہلے اتاولے لوگوں کو اترنے دیں. جن لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے، کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کسی، تو ایسے لوگوں کو بہت جلدی، اور کسی کا کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ہوتا ہے. تو کیونکہ حج کے اندر بہت بے صبری ہوتی ہے، تو یہاں سے صبر لے کے جائیں، خدمت کا جذبہ لے کے جائیں. خاص طور پہ جو لوگ اکیلے ہیں خدمت کا جذبہ لے کے جائیں. بھیا کوئی بابا جی مل جائے جس کی ٹانگیں دبا سکوں، ٹھیک ہے، کوئی بھٹکا ہوا آدمی مل جائے جس کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کا راستے تک پہنچا سکوں. یہ خدمت کا جذبہ لے کے جائیں. کسی کو پانی پلا سکوں، کسی کا تھوڑا سا کام آ سکوں، کسی کا وزن اٹھا سکوں. جو خاص طور پہ اکیلے ہیں، جو اپنی خواتین کے ساتھ ہیں، وہ بالکل خود غرض ہو کے حج کریں، بالکل خود غرض ہو کے حج کریں، عمرہ کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں، ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، آپ کی عبادت خراب ہو جائے گی. میں مشورہ دے رہا ہوں خود غرض ہو کے کرنا، ٹھیک ہے نا. یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اس کے بعد کسی دوسرے کو دیکھو. لفظ میں نے صاف بولا ہے، آپ کو تھوڑا سا اشکال ہو رہا ہو، لیکن خود غرض ہو کے کریں تو آپ تسلی سے کریں گے، ورنہ آپ 2 بندوں کا بوجھ اٹھائیں گے، یہ آپ کے لیے پریشان کن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھی خود سفر پہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. عزیزیہ آپ لوگ پہنچ گئے. عزیزیہ پہنچنے کے 6 گھنٹے کے بعد آپ نے عمرہ کرنا ہے، فوراً نہیں کرنا، چاہے کوئی اکیلا ہے، چاہے کوئی فیملی کے ساتھ ہے، چاہے کوئی خواتین کے ساتھ ہے. عزیزیہ پہنچے، وہاں آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، پینے کا انتظام ہوگا، ہر چیز کا انتظام ہوگا. اپنا کمرہ نمبر دیکھ لیں. یہاں ایک گروپ کے لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کمرے میں رہیں، ٹھیک ہے. کوئی خواتین الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں. خواتین کا پردے کا سسٹم ہوتا ہے، ہر جگہ خواتین کا پردے کا سسٹم ہوتا ہے، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو. خواتین کے کمرے میں مرد نہیں جا سکتے، منع ہوتا ہے، اور مردوں کے کمرے میں خواتین آتی رہتی ہیں، ٹھیک سمجھ رہے ہیں. ہاں، جہاں پردے کا سسٹم ہوتا ہے 1-2 دفعہ وہی اپنی خواتین کو منع کیجیے، کمرے میں نہ آئیں، دروازہ بجا دیں، آپ باہر چلے جائیں.
کوئی بہت ہی بابا جی ہے تو کہ میں باہر چلا جاؤں گا، آپ کی خواتین آنا چاہتی ہیں، وہ ٹانگیں وغیرہ دبانا چاہتی ہیں، جو آپ کو دوا دینا چاہتی ہیں وہ آ جائیں، میں باہر چلا جاؤں، میرے ہوتے ہوئے نہ آئے۔ ایک دو دفعہ کہنے سے انسان کا، لیکن عام طور پہ خواتین کے کمرے میں مرد حضرات نہیں جاتے ہیں، یہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ دو چار پورے 700-800 کے گروپ میں دو چار تھوڑے سر پھرے قسم کے بابے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تو میری بیٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے آپ ابا بن کے رہیں، بیٹی نہ بنے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان دو چار چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ کمرے کے اندر آپ کے ساتھی ہوتے وہ ٹی وی چلانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے، ہاں کوئی بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا آدمی ہے تو پھر کوئی الگ بات ہے۔ پرائیویٹ کے اندر خاص طور پہ بگڑے ہوئے لوگ آتے ہیں، سرکاری کے اندر عام طور پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو ٹی وی چلانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کے کمرے میں آپ کو 5 سے 6 گھنٹے آرام کرنا ہے۔ نماز کا وقت آ جائے گا تو آپ کے ہوٹل کے تہہ خانے کے اندر عام طور پہ مسجد بنی ہوتی ہے، الا یہ کہ ہوٹل بالکل مسجد کے ساتھ ہو تو پھر مسجد میں مسجد نہیں بنی ہوتی، لیکن وہاں پر مسجدیں ہر جگہ پر نہیں ہوتی، جیسے کراچی میں ادھر بھی مسجد ہے ادھر بھی مسجد ہے، وہاں ایسی مسجد ہے، وہاں مسجدیں کافی فاصلے پہ ہوتی ہیں، ایک مسجد یہاں پہ تو دوسری مسجد 2-3 کلومیٹر دور ہے۔ اب آپ کی مسجد دور ہے تو نیچے تہہ خانے میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی مسجد قریب ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن 5 سے 6 گھنٹے آرام کریں۔ اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ آپ کراچی سے نکلے 10 بجے تو آپ رات 10 بجے عزیزیہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے 1 گھنٹہ آگے ہو سکتا ہے پیچھے ہو سکتا ہے، زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ صبح 10 بجے نکلے تو رات 10 بجے پہنچیں گے، رات 4 بجے نکلے تو دوپہر 4 بجے یعنی صبح 4 بجے آپ وہاں پہنچیں گے۔ جہاز میں بیٹھنے سے لے کے آگے تک آپ کو 10 گھنٹے پورے لگ جائیں گے، کیونکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، صرف میں اور آپ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب اس حساب سے ذہن میں رکھیے گا۔ ٹریولنگ ڈسٹینس انسان کے ذہن میں ہوتا ہے تو انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے 4 گھنٹے میں پہنچے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ 10-12 گھنٹے کا ڈفرنس لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک اچھی انتظامی ترتیب ہے، اور اس سے زیادہ لیٹ ہوگی تو سمجھ لیں آپ تھوڑے سے گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوگا جو کہہ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوگا۔ یہ پچھلے سالوں میں بھی اس کے اشتہار لگے تھے، روڈ ٹو مکہ کے اشتہار پچھلے سالوں میں بھی لگے تھے، لیکن اویل کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، شاید اس سال اویل کرنا شروع ہو۔ اگر یہ ہو تو بہت اچھی ترتیب ہے، لیکن اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی نا تو پھر خیر نہیں، سمجھ رہے جی؟ یہاں تک معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ ساری انتظامی ترتیب تھی، اس میں جب آپ نے احرام کی نیت کی تو احرام کی پابندیاں لازمی آ جائیں گی اس کے اندر۔ دیکھو جی، احرام کی پابندی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین پہنیں گی سلا ہوا کپڑا، بند جوتا نہیں پہن سکتے، خواتین بند جوتا پہنیں گی، مرد جو ہے وہ کھلا ہوا جوتا پہنیں گے، کھلا ہوا چپل پہنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کھلا ہوا چپل یعنی وہ دو لائنوں والا چپل۔ بعض لوگوں کے پاس ایک خاص قسم کا چپل ہوتا ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی پہن سکتے ہیں، کہ ایڑی کھلی ہوتی ہے اور یہ والا حصہ، ہڈی کا یہ والا حصہ یہ کھلا، یہ 2 حصے کھلے ہونا ضروری ہے کسی بھی چپل میں۔ بعض چپل ملتی ہے بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے لیکن اس کی پٹی تھوڑی چوڑی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی آپ چپل کی 2 سے 3 جوڑی رکھیں گے، کیونکہ جس کی اگر ایک چپل نہیں ٹوٹی، اس نے حج ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ چپل تو ٹوٹتی ہے لازمی۔ اب میں رش سے بہت بھاگتا ہوں، بہت دور رہتا ہوں، لیکن پھر بھی رمی کرتے ہوئے میری چپل قربان ہو گئی۔ کوئی آیا پیچھے سے اللہ کا ولی، اس نے چپل پہ پاؤں رکھ کے، جب میں چلنے لگا پیچھے سے چپل پہ پاؤں رکھا، دڑام سے نکل، وہ چپل بیچاری کتنا 90 کلو کے بندے کو کہاں تک برداشت کرے گی؟ تو چپل کی جوڑی آپ رکھیں گے۔ اگر آپ کو آپ کی چپل نہیں ٹوٹتی، آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں چپل کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، تو ضروری ہے کسی اور کی تو ٹوٹے گی، تو جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش کریں چپل یہیں سے لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بڑے اچھے چپل مل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن چپل آپ زائد چپل جو یہ ہے وہ یہیں سے لے کے جائیں، وہاں چھوڑ کے آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کسی اور کو ضرورت پڑ جائے گی کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ چپل لینی ہے پٹی والی۔ ابھی میں طواف کی طرف آ جاؤں، طواف کی طرف آؤں، ابھی ہم نکلے نہیں ہیں، عزیزیہ سے نہیں نکلے، ابھی عزیزیہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے احرام کے بال نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے،
جسم کے کسی حصے کا بال نہیں، صرف داڑھی اور سر کے بال نہیں، جسم کے کسی حصے کا بال آپ نہیں توڑ سکتے، نہ آپ نہ خواتین توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں جدہ ایئرپورٹ پہ اترا اور ہاتھ میں چپ چپ ہو رہے تھے، تو میں آرام سے سب کو میں نے سکھایا، دیکھو خاص طور پہ دھیان رکھنا، وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی ہم لوگ ادھر گئے ہاتھ دھونے کے لیے، تو وہ سامنے ہینڈ واش رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا ہینڈ واش کرنے لگا تو میرے ہاتھ سے پھسل دھڑام سے نیچے گر گئی، میں نے اس کو اٹھایا تو مجھے یاد ہے کہ میں کیا کرنے لگا، بھول جاتا ہے آدمی ان باتوں کو۔ ویٹ ٹیشو بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ میں نے بتایا کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ کو وہ دیں گے، اس وقت آپ استعمال کر سکیں گے، اس کے بعد نہیں کر سکتے، اور ویٹ ٹیشو ساتھ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارے سامان کے اندر ویٹ ٹیشو ہیں بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اتنی کیا سہولت استعمال کرنی ہے، وہ ہم مریض اور بابے تو ہیں نہیں، کوئی مریض ہے، کوئی بابا ہے جس کو بہت زیادہ پریشانی، جو بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ کانشیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہے جو ای سی ڈی سی کیا ہوتا ہے، او سی ڈی سی جن کو ہوتی ہے نا، ان چیزوں کی ہوتی ہے، چلو وہ لوگ ہوں جن کو اس طرح پریشانی ہوتی ہے، وہ چلو وہ رکھیں، یہ او سی ڈی سی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بار بار منہ دھوتے ہیں، بار بار برش کرتے ہیں، بار بار، اچھا برش نہیں کر سکتے، یاد رکھنا، ہمارے وہاں پر وہ ہمارے درس میں کوئی بیٹھتا ہی نہیں تھا نا، ہم درس کرتے تھے وہاں کوئی بیٹھتا نہیں تھا، 30 دن ہمارے مکہ میں تھے، تو اگلے دن دیکھو ماشاءاللہ ایسے رش لگا، اور جب وہ رش جب ہمیں رش نظر آتا ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو کھل گئے جناب، وہ گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں 6-7 ذی الحج کو، تو ہم اب ہم میں اور لوگ ہیں جناب لگے ہوئے 100 آدمی 200 آدمی، میں مولی عادل سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ اچانک سے اتنے کیسے بڑھے؟ کہتے وہ اصل میں ایک فرد ہاشمی کی جو خاتون تھی اس نے بیان کیا، اس نے کہا خوب برش استعمال کرو، ٹوتھ برش کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاتھ دھو، کوئی مولویوں کی باتیں ہیں، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھو تو آپ نے زبردست جواب دیا، ان کی بولتی بند ہو گئی، اور اس کے بعد سے سب لوگ ماشاءاللہ بیٹھ رہے۔ تو یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے غلط مسئلہ بیان کیا تو لوگ صحیح مسئلہ سننے کے لیے پہنچ گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس سے بات نہیں کی، تو یہ ہے کہ ٹوتھ برش نہیں کر سکتے آپ، یہ ذہن، کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے، ہاں کوئی بہت ہی زیادہ پریشان ہو تو پھر دوسری بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں مسواک استعمال کرو، مسواک ضرور رکھنی ہے، اور کوشش کریں یہ سنت ہمارے مزاج میں داخل ہو جائے اس سفر کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم بستری نہیں کر سکتے اور کوئی ایسی رغبت والی بات بھی نہیں کر سکتے، بڑی پیاری لگ رہی ہو، خیر تو ہے، ایسا کوئی جملہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایسا جملہ کہنا بھی مکروہ ہے، یہ وہ ایسا کوئی ایسی بڑک نہیں مارنی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی حسن کی تعریف نہیں کرنی، سمجھ لو جی۔ سر کو کنگھی کرنا، داڑھی کو کنگھی کرنا یہ نہیں، علول جلول ہو جائے کوئی بات نہیں، سر اور داڑھی کو کنگھی نہ کریں، ہاتھوں سے داڑھی صحیح کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بال ٹوٹتے ہیں۔ بھائی بہتر ہے کہ وہیں پہ جا کے کٹوائیں نا، جتنے زیادہ بال کٹے اتنا زیادہ بہتر ہوگا، پیپر لینا نا بھیا، ٹھیک۔ اچھا خوشبو میں بسائے کپڑے یہ نہیں پہننا، ٹھیک ہے جی۔ خواتین کے حوالے سے میں نے اس میں ذکر کر دی، خواتین بند جوتا پہن سکتی ہیں۔ اچھا خواتین کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے، گلوز اور جرابیں خواتین کو پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے؟ پہن سکتی ہیں خواتین، لیکن بہتر ہے کہ وہ گلوز اور جرابیں نہ پہنیں، افضل یہ ہے، تمام فقہاء نے یہی لکھا ہے، خواتین کے ہاتھ اور پاؤں حالت احرام میں کھلے ہونے چاہیے، جس سے نماز میں کھلے ہونا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلوز اور جرابیں یہ خواتین استعمال نہ کریں، یہ افضل ہے، اگر کر لیتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی مکروہ نہیں، ٹھیک ہے، افضل یہ ہے کہ استعمال نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو میں بسائے کپڑے ہم نے بالکل شروع میں ڈسکس کیا تھا، میں نے کہا تھا احرام دھو لیں، نیا بھی احرام ہو تو اس کو دھو لیں، کیونکہ اس کے ریشے نکلتے ہیں اور جسم کو پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو احرام ایک دفعہ دھلائی کے پروسیس سے گزر جاتا ہے نا، تو اس کے جو ضروری غیر ضروری دھاگے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر خوشبو چھڑکنا، ٹھیک ہے، یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے،
اب اس خوشبو چھڑک کے اب اس کو استعمال کرنا یہ ممنوع ہے. میں نے غلطی سے بول دیا تھا کہ احرام پہ خوشبو لگا لیں تاکہ اچھا لگے, تو پھر مجھے یہ مسئلہ یاد ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, یہ میں نے الگ سے لکھا 12 نمبر پہ. خوشبو میں بس پہننے کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں, احرام کی نیت کے بعد خوشبو نہیں لگانی. اور پہننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی, میں نے جیسے آپ تھے شاید میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح کا یہ بڑی اہم چیز ہے. نہیں, خواتین بند جوتا پہن سکتی ہیں, خواتین چپل پہن سکتی ہیں, جس طرح کا جوتا چاہے پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, حالت احرام کے اندر جب حالت احرام تو اس وقت جرابیں اتارتے ہیں, ایسی بند چپل پہن لے, بغیر جرابوں کے پہننا بڑا مشکل کام ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے جی, یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال, کوئی کنفیوژن کی کس موقع پہ کیا کرنا ہے, کس طرح کیا کرنا ہے, کوئی کنفیوژن ہے؟ اب جناب ہم نے 6 گھنٹے آرام کر لیا عزیزیہ کے ہوٹل میں. ٹھیک ہے, اب ہم تازہ دم ہیں. بہتر ہے کہ آپ جیسے آپ شام 5 بجے پہنچے تو آپ رات 1 بجے عمرے کے لیے جائیں. ٹھیک ہے, بہتر یہ طریقہ ہے. صحیح. اور آپ یعنی جب آپ پہنچے ہیں تو اس کے 6-7 گھنٹے کے بعد آپ عمرے کے لیے نکلیں. رات کے وقت پہنچے, رات 1 بجے پہنچے تو دن 8-9 بجے عمرے کے لیے جائیں. ٹھیک ہے. اب ہم عمرے کے اصل معاملے کی طرف آتے ہیں. عمرے کا اصل معاملہ کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا, طواف, میقات سے احرام باندھنے کا فرض ادا ہو گیا, اس کے اوپر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے فرض ادا ہو گیا. اب دوسرا عمل ہے طواف کرنا. طواف کے لیے ہمیں لازمی حرم آنا پڑے گا, اور حرم میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیں. آپ کو بس اتارے گی باب عبدالعزیز کے سامنے. آپ لوگ عزیزیہ ہوٹل کے سامنے بس کھڑی ہوتی ہے, سرکاری والوں کی بس کے ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ان سے سرکاری ہوٹل 1 گھنٹے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں. پرائیویٹ پیدل چل کے اس بس پہ آئیں گے, یا اپنے ہوٹل کے سامنے سے ٹیکسی لے لیں گے, 20-25 ریال کی بنے گی. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں خرچ کرنے کی. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھیں, ہر بندے کے پاس 2000 ریال ہونے چاہیے. 2000 ریال کم از کم ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے. ایمرجنسی, تکلیف اور ان سب چیزوں میں وہ کام آتے ہیں. قربانی ہٹا کے ہو جائیں تو بھی اچھا, ورنہ قربانی سمیت یہ 2000 کافی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ 1200-1500 بچا کے بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2000 ریال ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے. لیکن ایک بات مزید بتا دوں, آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے نا, تو آپ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے. کھانا وہاں پہ آپ کا فری ہے, ٹرانسپورٹ آپ کی وہاں پر فری ہے. کھانا ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتا ہے, کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ وہاں پہ آپ کو دفتر پہ تو نہیں جا رہے, پیٹرول ڈلوانا ہے آپ نے اور یہ وہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کھجورے نہیں لانا چاہتے اور یہ وہ, ٹھیک ہے, سم خریدنی ہے آپ نے, اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. پیکج کرانا ہے, اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی آپ کا البیک کھانے کا دل کر رہا ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے. کبھی آئس کریم کھانے کا دل چل رہا ہے, جوس پینے کا دل کر رہا ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے. اس کے لیے 500-600 ریال بہت کافی ہو جاتے ہیں. باقی اپنے قربانی کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو 400 سے لے کے 700 ریال تک کی قربانی ہوتی ہے. ہم وہاں پر ہمارے عدنان, حافظ عدنان ہیں جدہ والے, تو یہ آتے ہیں, پیسے لے کے چلے جاتے ہیں اور ایک نمبر الاٹ کر دیتے ہیں کہ اس نمبر سے اس نمبر تک ہمیں بتا دیجیے. چلے ہم بتاتے ہیں جی ہمارا 6/81 ہے, 7/81 ہے, یعنی 6ٹی فائل اور 81واں نمبر اس بندے نے رمی کر لی. اب میری قربانی کر دو. ٹھیک ہے. وہ اپنے وقت پہ آئے گا, میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم جا رہے ہیں حرم شریف. ٹھیک ہے. آپ کو گاڑی اتارے یا جو بھی, آپ کو باب فات کے سامنے اتاریں گے یا باب عبدالعزیز کے سامنے اتاریں گے. کوشش کریں کہ آپ حرم میں باب عبدالعزیز سے داخل ہوں. ٹھیک ہے. اس باب عبدالعزیز سے حرم شریف بالکل قریب ہے, جگہ کھلی ہوتی ہے, کھڑے ہونے کا معاملہ بڑا آسان. اب یہاں پر خاص طور پہ نظر جھکا کے رکھنی ہے. ویسے تو پورے سفر میں نظر جھکانی, لیکن یہاں پر خاص طور پہ آپ نے نظر جھکانی ہے. اس نظر جھکانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی نظر حرم پہ پڑتی ہے, یہ وہ موقع ہے جو زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملتا. جو سب سے پہلی نظر پڑتی ہے, وہ تو دوسرا صفحہ ہے, تیسرا صفحہ, پہلی نظر وہ بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن جو زندگی میں پہلی نظر پڑ رہی ہے یا سفر میں پہلی نظر پڑ رہی ہے, یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام کا کوئی مقام مقابلہ نہیں کر سکتا. اس موقع پہ جو آپ دعا مانگیں گے, یہ دعا من وعن لفظاً بلفظاً وقت در وقت, منٹ در منٹ قبول ہوتی ہے. تجربہ بھی ہے
معاملات بھی ہیں. کسی کو کمر کی تکلیف ہے, گھٹنے کی تکلیف ہے, خاص طور پہ اللہ سے دعا کر, اللہ جی اس سفر میں مجھے یہ تکلیف نہ ہو, اس سفر میں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے, دیکھو ابھی تک اس سارے پروسیجر میں آپ کو کوئی مشقت نہیں ہے سوائے انتظار کی اور سوائے گرمی کے. اس کے علاوہ کوئی مشقت نہیں ہے. کوئی آپ کو نہ ریشز پڑیں گے, نہ کچھ ایسا کوئی مسئلہ, نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. بھوک پیاس پانی کا اتنا انتظام ہوگا کہ یار بس کرو یار, اتنا تو گھر بھی نہیں کھاتے جتنا یہاں کھلا رہے ہو. صحیح, اتنی کھجوریں آپ کو کھلائیں گے, اتنے میوے کھلائیں گے, اتنے جوس پلائیں گے, اتنے بسکٹ کھلائیں گے طرح طرح کے تازے تازے, تو آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے یہاں تک بات. حرم شریف داخل ہوئے باب عبدالعزیز, باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, بڑے عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. کوشش کرے کہ ہم بھی کوئی ایسا منظر بن سکیں کہ ایک جوش, ایک جذبہ, ایک تڑپ, آنکھوں میں آنسو, انسان یعنی ایسی کیفیت, ہنستے ہوئے حرم جا رہے ہیں, گپے مارتے ہوئے حرم جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو. ایک جذبہ ہو کہ میں اللہ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. آپ کعبے نہیں جا رہے, آپ کعبے والے کے پاس جا رہے ہیں. کعبہ تو ایک علامت ہے نا, اصل تو طواف اللہ کا کر رہے ہیں, کعبے کا تھوڑی طواف کر رہے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں داخل ہوئے تو اندھیرا ہوتا تھا, آج کل تو روشنی, اندھیرا ہوتا تھا. تو ایک عورت ابا الحب ان یکفا ان قد قتمتہ, یعنی عشق کی اشعار پڑھ رہی, محبت نے تو میری جان لے لی, میں نے اس کو بڑا چھپایا, پھر بھی میرے جسم سے ضائع ہو گئی. تو جنید بغدادی کہنے لگے, اے بے شرم, حرم کے اندر تو عشق کی اشعار گانے گا رہی, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا جنید طواف کس کا کر رہا, کعبے کا طواف کر رہا. تو آسمان کی طرف اٹھا کہتے ہیں عجب لوگ ہیں, مٹی کے انسان پتھر کے کعبے, پتھر کا طواف کر رہے ہیں, عجب مسلمان. جنید میں تو اللہ کا طواف کر رہی ہوں, اور اسی کی محبت نے مجھے بے چین اور بے قرار کیا. تو ہم جب کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو کعبہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے. ایک وقت میں اللہ کی 120 رحمتیں کعبے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. پوری انسانیت کی طرف ایک رحمت ہے, کعبے کے اوپر 120 رحمتیں, اس پہ کتنے انوارات ہوں گے. کعبۃ اللہ کی ایک عجیب کرامت ہے, آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں, آپ کا جی نہیں بھرے گا, جی نہیں بھرے, آپ کے مزاج میں اکتاہٹ نہیں آئے گی. 6 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, 4 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے رہے. میری والدہ صاحبہ ان کو زیادہ طواف نہیں کر پا رہی تھی, بیٹھ کے کعبۃ اللہ کو, تو میں نے تھوڑی دیر میں بور تو نہیں, کیسی بات کر رہا, پتہ ہی نہیں ہے, اندازہ ہی نہیں. پھر میں خود 1-2 دفعہ ٹانگیں دبانے کے لیے ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے خود اندازہ نہیں ہوا, 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے کعبۃ اللہ کو دیکھنے میں. تو یہاں میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, سب سے ایک میں وعدہ لیتا ہوں ہر بندے سے کہ آپ باب عبدالعزیز سے اندر داخل ہوں گے, نظر جھکائیں گے. دروازے تمام ایسے ہیں کہ اس انداز سے بنائے ہیں کہ ہر دروازے سے کعبۃ اللہ صاف نظر آتا ہے. اب جب آپ ایک راستے سے ہٹ جائیں گے, راستے سے ہٹیں گے, راستے سے ہٹنا اس لیے ہوتا ہے کہ شرطے راستے میں بیٹھنے نہیں دیتے, نمبر 1. نمبر 2, راستے میں طواف کرنے والے چلنے والے آپ کو دھکا دیں گے, آپ کی نظر خراب ہو جائے گی, پریشانی ہوگی. اب جب ایک راستے سے ہٹ کے ایک مناسب جگہ آپ کو نظر آئی, کمر کی تکلیف ہے تو ایک کرسی لے لیں, کرسیاں بہت دروازے سے داخل ہوتے ہیں مل جاتی ہیں, نظر جھکا کے رکھیں گے. اب جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے, اب سے میں کہتا ہوں اپنے آپ سے وعدہ کر کے جائیں, مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ آدھا پونا گھنٹہ دعا مانگنی ہے, کوئی جلدی نہیں کرنی. تلبیہ آپ پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہو, اونچا اونچا شور مچاتے ہوئے, چیختے چنگاڑتے, روتے چلاتے, تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. ایسے میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ایسے تلبیہ پڑھ رہے تھے, ساتھ چیخ کے دعائیں کرتے ہیں, اے آسمانوں کے رکھوالے, اے زمینوں کے رکھوالے, تو میری رکھوالی کر لے. اے آسمانوں کو روزی دے, اے پرندوں کو روزی دینے والے, میں تیرے دربار میں ایک فقیر بن کے, ایک نادار بن کے. عجیب یعنی بندے پہ اس وقت نہ عالم دین ہے اور نہ کچھ ہے, ایک بندے پہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے ایسے الفاظ بولنے پر. اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی تو زبردستی وہ کیفیت لے کے آئے. رونا نہیں آ رہا, زبردستی نقلی روئے, نقلی رو تو سکتے ہیں نا, کوئی بھی رو سکتے. اللہ دیکھیے گا اسی دوران اس دل کو بدلی کریں گے اور عجب کیفیت ہوگی. مجھے کئی لوگوں نے کہا رونا نہیں ہے کعبۃ اللہ, میں نے کہا اگلی دفعہ جائیں تو نقلی رونا شروع کریں. ایسے روئے ہیں یقین کریں, میں نے اور میرے ایک ساتھی نے سنبھالا ہوا, بس کرو کیا کرو, بس کرو.
کچھ نہیں ہوتا، یہ بڑی مشکل سے تسلی، یعنی اس کا غبار نکل ہی نہیں رہتا، اور جب نکلنا شروع ہوا ایسا اللہ تعالیٰ کی تجلیات نہ نظر آتی ہیں، عجیب تجلیات ہوتی ہیں۔ آپ نے دعا مانگ لی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، جی دعا کیا مانگے، ہمیں تو آتی نہیں ہے۔ جب مانگنا شروع ہوں گے تو مانگنے والا طریقہ بھی بتا دیتا ہے کہ کیسے مانگنی ہے۔ اس کے لیے نہ الفاظ جوڑنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی ضرورت۔ ہاں اپنی ایک چھوٹی ڈائری رکھیں جس میں دعائیں مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، یا جس کام کے لیے بھی دعائیں مانگنی وہ نوٹ کے رکھیں، نوٹ کر کے رہیں۔ بعض دفعہ انسان کو بھول جاتی ہے، انسان اس وقت اپنے بیگ میں سے ڈائری نکال کے دیکھ لے کہ یہ دعا تھی، وہ بھی مانگ لے۔ یہ بڑا موقع ہوتا ہے، بھلے سے گھنٹہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، رش بڑھ رہی ہے اس چیز کی ٹینشن نہ لے۔ رش کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہی ہے نا، تو میں اور آپ حصہ بن جائیں، پھر دھکے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ چھوڑو بھائی، وزیر اعظم یہاں پہ آ جائے تو ملنے کے لیے کتنے دھکے لگیں گے؟ اللہ کی ذات کس کا طواف کرنے کے لیے دھکے لگتے، کیا بات ہے؟ جو عورتوں کو دھکے لگتے وہاں کھانے دھکے جا رہے ہیں، وہاں وی پی بن کے جا رہے ہیں، وی پی ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں دھکے کھانے جا رہے ہیں۔ ہاں اللہ کے راستے میں دھکے کھاتے ہوئے ملے، کیا بات ہے جی؟ شادی کی رات کتنا انتظار کرواتے ہیں دلہے کو، وہ دھکے ہی تو ہوتے ہیں۔ عاشق کو ہمیشہ انتظار کروایا جاتا ہے، دھکے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے عشق میں کوئی چنگاری ابھرے، تاکہ اس عشق میں طوفان آئے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہوا چل رہی۔ سمجھو جی، یہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور اب ہمارا عمل شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا نمبر میں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اس کو دیکھیں، یہ پیپر آپ کے ساتھ مستقل رہے گا، اسی کو دیکھیں۔ حجر اسود نمبر 1 میں نے بتا دیا دعا کرنے کا، ٹھیک۔ میں کوشش کروں ایسی چیز ہو تاکہ اگر آپ پوری تقریر آپ کو یاد نہ ہو تو یہ پوائنٹس آپ کو پتا چل جائے۔ نمبر 1 دعا کرنا، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حجر اسود کی سیدھ میں آئیں۔ حجر اسود کی سیدھ پہ کیسے آئیں گے؟ جنہوں نے عمرہ کیا ان کو تو پتا ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ جیسے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے نا، اس لائٹ کو آپ سیدھا کر دو، ایسی لمبی لائٹ ہوتی ہے اور کافی چوڑی لائٹ ہوتی ہے، سبز رنگ کی، جیسے سبز رنگ کا پرچم ہے نا، اس طرح کی لائٹ ہوتی ہے، پورے حرم شریف میں لگی ہوتی ہے۔ پورے حرم شریف میں جس طرف حجر اسود ہے وہاں پہ لگی ہوتی ہے۔ کورونا کی وجہ سے نیچے صرف طواف عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، تو آپ میں سہولت ہے کہ ہم نیچے مطاف میں جا سکتے ہیں۔ مطاف سیڑھیوں سے نیچے اتر کے آپ نے دعا سیڑھیوں سے پہلے مانگنی ہے۔ نیچے مطاف میں اتر کے آپ دعا نہیں مانگ سکتے، آپ کو دھکے مکے لگیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سیڑھیوں سے اوپر دعا مانگنی، پھر 20-25 سیڑھیاں نیچے ایلیویٹر لگا ہوا ہے، ایسکیلیٹر لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آپ آرام سے نیچے آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مطاف میں آئیں گے، مطاف نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ ویل چیئر والے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ، ان کے لیے جو جانا اور بھی زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ، کسی کی کمر میں تکلیف ہوگی، اس کا ساتھی اس کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی آسانی سے نیچے چلے جاتے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھیں۔ اب آپ نے گرین لائٹ تلاش کرنی ہے، اور گرین لائٹ آپ کو ڈھونڈنا کوئی مشکل ہے نہیں، جہاں زیادہ رش ہے سمجھ لے وہیں گرین لائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرین لائٹ کے نیچے رش ہوگا، اس طرف رش ہوگا، آپ نے سب سے پہلے استقبال کرنا۔ پیچھے چند ایک دعائیں لکھی ہیں، استقبال، سب سے پہلے استقبال، جیسے ہم نماز پڑھ تکبیر تحریمہ، یہ آپ نے چلتے ہوئے فوراً کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ کھڑے ہوں گے نا، وہاں آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو وہاں سے لوگ دھکے دے کے گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ خواتین ہوں گی، اپنے گھر کی خواتین سے کہہ دیں کہ بھئی احرام کی جو پیچھے کی چادر ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، احرام کی پیچھے کی چادر مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اور اگر نہیں ایسا ہو سکتا، جیسے خواتین زیادہ ہیں تو اپنی بیوی کو آگے رکھیں، اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے خواتین اگر زیادہ ہیں، تو مثلا 3-4 گروپ خواتین کے چل رہے ہیں تو اس میں اچھا جو گروپ بنا کے چلتے ہیں ان کو سہولت رہتی ہے، لیکن میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، جو جس وقت آسانی کے ساتھ چلنا چاہے اس وقت جائے، ٹھیک ہے جی۔ حرم شریف میں پہنچے، گرین لائٹ آپ کو ملے گی، طواف کا چکر کیسے ہوگا، جس طرف لوگ چل رہے ہوں گے آپ کو اسی طرف چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، اس کا طریقہ، سب سے پہلے آپ استقبال کریں گے، استقبال جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، استقبال کریں گے، اس کے بعد استلام کریں گے، یوں استلام، ہاتھ آپ آگے بڑھائیں گے، استقبال ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پوری دعا ہے، جو دعا یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لینا کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔
استقبال کریں گے اور پھر استلام کریں گے. یوں حجر اسود کی طرف رخ کریں گے. حجر اسود تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا لیکن رخ تو پتہ ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف. یوں کر کے اور بوسہ دے دیں گے. بوسے میں آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے, آواز آنا مکروہ ہے. بس یوں اس کو بوسہ کہتے ہیں, چومنا نہیں کہتے اس کو. ٹھیک, اللہ کرے حجر اسود کو آپ کو بوسہ دینے کا موقع ملے تو اس کو بھی بوسہ دینا ہے, اس کو چومنا نہیں. چومنے میں آواز آتی ہے اور بوسے میں آواز نہیں آتی. سمجھ رہے میری بات؟ دونوں میں فرق ہے. تو یوں کر کے اور انگلیوں کو بوسہ دے دیا, اس کو کہتے ہیں استلام, اور یہ شروع ہو گیا آپ کا طواف. ٹھیک ہے. اب طواف سے پہلے ایک دو کام ہیں. جب آپ احرام باندھیں گے تو مردوں کے لیے ایک عمل ہے, وہ ہے استباح. جیسے آپ نیچے آئیں گے, دعا مانگ کے نیچے آئیں گے, آپ اپنے بغل کے نیچے سے احرام کو کھینچ کے اوپر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں استباح. یہ بھولنا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے, اس کو چھوڑنا مکروہ ہے. ٹھیک, مکروہ تنزیہی ہے لیکن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, استباح ہو گیا. آپ اوپر بیٹھنا, اوپر بیٹھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, استباح ہو گیا. اگلا عمل مردوں کے لیے رمل ہے. خواتین نہ تو چادریں تو پہنے ہوئے نہیں ہوتی, تو ان کے لیے نہ رمل ہے اور نہ استباح ہے. یہ استباح مردوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. حجر اسود کی سیدھ میں آئے, آپ نے استلام کیا, عمرے کی نیت کو دوبارہ دہرایا اور استباح کر لیا. ٹھیک ہے, استباح کرنے کے ساتھ آپ لوگ شروع کریں گے رمل. ٹھیک ہے جی. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل ہوتا کیا وہ میں آپ کو بتا دوں. رمل یہ ہے کہ آدمی بدماشوں کے طور تھوڑا دوڑنے کے انداز میں چلے, دوڑے نہیں, دوڑنے کے انداز میں چلے. اس میں یہ ہوگا کہ یوں بدماشوں کی طرح, یوں یہ جیسے بدماش تھوڑا بازو کھول کے اور اس طریقے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اتنا رش ہوتا ہے آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے وہاں پر. ٹھیک, تو ایٹ لیسٹ یہ کر لیں کہ ایڑیوں کے اوپر, یہ پنجوں کے اوپر ہو جائے, بس یوں چلنا شروع ہو جائے, تو تھوڑے بازو کھول کے. کیونکہ حجر اسود اور حتیم یہ پورا ایریا کنجسٹڈ ہوتا ہے, بھرا ہوتا ہے. یہاں آپ استباح رمل آپ نہیں کر پاتے. رمل سمجھ گئے؟ اور رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنا, اور استباح کہتے ہیں کندھا ننگا کرنا. تو یہ کندھا ننگا کر کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دایاں کندھا ہوگا, بایاں کندھا نہیں. ٹھیک ہے, دایاں کندھا ننگا کر لیں اور اس کے بعد رمل کریں, اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر سن لیں. نیچے حرم میں پہنچے, حرم میں پہنچ کے سب سے پہلے کندھا ننگا کیا, عمرے کی نیت کو دہرایا اور استقبال کیا اور استلام کیا, اور استلام کر کے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ساری ترتیب میں نے اس پیپر پہ دی ہوئی ہے. ایک دو استقبال یوں جیسے ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں نا, تکبیر, تو اس طرح استقبال کرنا یہ مستحب ہے. کر لیا تو بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, ہاں استلام سنت ہے, سنت موقدہ ہے. بالکل ابتدا میں استلام کرنا یہ سنت موقدہ, یہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, استلام کرنے کا طریقہ کوئی کر کے دکھائے گا مجھے؟ ہاں, ہاتھ آگے کریں گے اور یوں. ٹھیک ہے, ہاں اس طریقے سے استلام ہو گیا. ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا, ہاتھ جڑا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے چکر شروع ہوں گے. دیکھیں یہ بیگ آپ کے گلے میں ہوگا, اس لیے میں نے خاص طور پہ بتایا. بہت لوگ بھول جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, عمرے کے اندر آپ کا باوضو ہونا شرط ہے. اگر باوضو نہیں ہوں گے تو عمرہ نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. یہ ہے آپ کے پاس, آپ وہاں سے چکر لگا کے آئے, رکن یمانی سے آپ کو بہت سے لوگ نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے. بہت سے لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھی ہے. آپ بھی زور سے پڑھیں گے, خواتین آہستہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھیں گے. مشکل سے آپ 4-5 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے, اور پھر دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ یہ جو ایک دانہ ہے, یہ 7 تسبیح کا ایک دانے کو گرا دیں گے. ہر چکر میں استلام کریں گے, ہر چکر میں استلام. اس رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا کونا ہوتا ہے, یہ رکن یمانی, یہ حجر اسود ہے, یہ حجر اسود ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حجر اسود ہے, اور اس سے پہلے جو کونا یہ رکن یمانی کا ہے. یہ حجر اسود,
یہ حجر اسود کے بعد یہ پورا علاقہ، یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ کنجسٹڈ ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ پر. ہاں ٹھیک ہے، ساتھیوں کو دکھا دیں. یہ رکن حجر اسود ہے. اس سے پیچھے والا جو کونا ہے رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے، لوگ خود ہی وہاں پر آوازیں لگاتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ بھی انشاءاللہ وہاں پہ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ کے یہاں تک بات آ گئی. یہ آپ کا چکر پورا ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے چلتے جانا ہے. 3 چکروں کے بعد آپ کا رمل ختم ہو جائے گا، اور یہ آپ گراتے جائیں گے، گراتے جائیں گے، گراتے جائیں گے، گراتے جائیں گے. جب 7واں چکر پورا ہوگا تو 7ویں چکر کے بعد آخری استلام ہوگا. ہر چکر کے سے پہلے بھی استلام ہے، بعد میں بھی استلام ہے. تو آخر میں جا کے یہ استلام ہوگا، یہ 8واں استلام ہوگا. یاد رکھنے کی ضرورت نہیں 8واں استلام، لیکن آخر میں استلام ہو گیا. 7 چکر پورے ہو گئے. 7واں چکر آپ لگا کے آئے، یہ چکر پورا ہوا. ٹھیک ہے، چکر پورا ہوتا اور سیدھے چلتے چلے جائیں، سیدھے چلتے چلے جائیں اور یہاں پر آ جائیں. حتیم کو پار کر لیں، حتیم کو پار کر کے یہاں پر آ جائیں. یہ جگہ خالی ہوتی ہے، یہ ایریا خالی ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ ایریا خالی ہوتا ہے. میں انتظامی اعتبار سے بتاؤں، یہاں پر آپ کے 7 چکر پورے ہوئے. آپ کے اب 3 کام ہیں. کون سے کام ہے جی؟ 3 کام. سب سے پہلا کام 2 رکعت واجب الطواف. آپ عام طواف کریں یا عمرے کا طواف کریں، یہ 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ 2 رکعت پڑھنی، کوئی بھی صورت ان میں پڑھیں، مختصر پڑھنی. 2 رکعت واجب الطواف. اچھا، آپ کی اہلیہ نے تو پی کیپ لگائی ہے، وہ کیسے پڑھے؟ تو اس کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیں. تو پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کو اوٹ میں کھڑا کر کے اس کو کہہ دیں آپ پڑھ لو. کہ پی کیپ ہٹا کے اس طرف کر لو، تھوڑی سی ادھر کر لو، کہ چہرہ آپ کا سجدے میں نیچے لگ سکے، اس میں کوئی اس کو پریشانی نہ ہو. اور وہ 2 رکعت نماز پڑھے، واجب الطواف کرے. واجب الطواف کے بعد اگلا کام دیکھو، واجب الطواف کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو اور بھی بہتر ہے. اچھا، 7 چکروں کے درمیان کیا کروں؟ 7 چکروں کے درمیان کیا کروں؟ 7 چکروں کے درمیان تلبیہ تو ہے نہیں. جیسے آپ اندر حرم میں پہنچیں گے اور اس سے استقبال کریں گے، تلبیہ ختم. ٹھیک ہے، اب 7 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے جب آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی دعا کی، اس کے بعد سے میں نے تلبیہ پڑھا اور نیت کی، طواف کی اور شروع کیا طواف. تو اپنے ایک بیٹے کے لیے دعا مانگنا شروع کی، اور یہ دعا میں نے 7 چکروں میں مانگی ہے. اس کے بعد صفا اور مروہ پہ پہنچ کے 1 چکر تک اسی ایک بیٹے کے لیے دعا کی. پھر اس کے بعد اگلے 6 چکروں میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کی. پھر اس کے بعد مروہ پہ بیٹھ کے میں نے تقریباً 3.5-4 گھنٹے لگائے میں نے صرف دعا کے اوپر. تو جو کرنا چاہے وہ طواف کے درمیان دعائیں کر سکتا ہے. طواف کے درمیان دعائیں کرے، طواف کے درمیان ذکر کرے، طواف کے درمیان تسبیحات کرے، طواف کے درمیان بہت کچھ کر سکتا ہے. لوٹنے کا موقع ہے. وجہ اس کے کہ انسان کہ یا صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، فون دیکھ رہے اٹھا کے صحیح چل رہا ہوں، ترکیب دیکھ رہے ہیں، یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کے درمیان آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا مقام ہے. ٹھیک ہے، پہلے 3 چکر اکڑ کے اس کے بعد نارمل چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کر کے یہ ایڑیوں کے بعد چلیں. اس سے آپ کی پنڈلیوں میں بعد میں تکلیف ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی یہ سنت پوری ہو جائے گی. البتہ جب آپ اس جگہ پہ سے گزریں گے، اس جگہ سے گزریں گے جہاں رش نہیں ہوتا، تو اس جگہ پر آپ پورے صحیح طریقے سے تھوڑا تیز ہو کر چلیں گے. بھاگنے کے ٹائپ، بھاگنا نہیں، بھاگنے کی طرح. جیسے ہم تیز سے چلتے ہیں نا، یوں کر کے. جب نماز میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، لگ رہا تھا امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، تو ہم بھاگتے ہیں کس طریقے سے. مسجد کی طرح ہم بھاگ نہیں سکتے اور آرام سے چل نہیں سکتے، رکعت نکل جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے چلنا یہ ہوتا ہے رمل. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب ایڑی زمین پہ ایڑی نہ رکھیں تو بہتر ہے، ورنہ چلنا تو ایسے ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں رش زیادہ ہوتا ہے. اچھا، ایک بات میری بتانا رہے گی. 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ اپنا کندھا ڈھانپ لیں گے. ٹھیک ہے، کندھا ڈھانپ لیں گے، سر آپ کا بدستور ننگا رہے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، خواتین بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گی. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے زمزم پینا.
ٹھیک ہے، اور تیسرا کام ہے سعی کا استلام کرنا. یہ 2 کام ہیں. ٹھیک ہے، 3 کام پورے ہو گئے. سب سے پہلے 2 رکعت واجب الطواف، 2 رکعت واجب الطواف آپ نے پڑھ لی. میں نے آپ کو جگہ بتا دی کہ وہاں جا کے پڑھ لیں. اگر اس سے پہلے کوئی جگہ مل جائے تو جگاڑ لگاؤ، پڑھ لو. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں تاکہ وہاں پر آسانی ہوتی ہے، انسان آسانی سے. آپ ایسا میں دیکھ کے پھنس جائیں، رش یا رش کہاں جاؤں، سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور اس دفعہ رش انشاءاللہ کم ہوگا، بہت کم ہوگا. پہلے 21 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اس دفعہ 10 لاکھ ہیں، تو رش نہ ہونے کے برابر ہوگا انشاءاللہ. کوئی پریشانی اس دفعہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھا. اس میں ایک ادب ہے، وہ ادب یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے اٹھ کے پانی پینے جائیں گے تو کعبۃ اللہ کی طرف کمر نہیں ہونی چاہیے، پشت نہیں ہونی چاہیے. ایک ادب ہے. میں نے پچھلی دفعہ کسی عالم دین کا سنا تھا، انہوں نے کہا گناہ ہے. گناہ نہیں، بے ادبی ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف حالت احرام میں پشت نہیں ہونی چاہیے. کعبۃ اللہ کی طرف حالت طواف کے درمیان کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ مکروہ ہے، یہ برا کام ہے. نہیں دیکھنا، نظر جھکا کے چلے، دعا کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. مقام ابراہیم پہ پڑھیں گے تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی، پتہ نہیں پھر کیا بن جائے گی، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے مقام ابراہیم یہاں پہ ہوتا ہے. یہ مقام ابراہیم اس کے پیچھے پڑی جائے. لیکن وہ اتنے لوگ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی نماز ٹھڈوں والی ہوتی ہے، سجدے کی جگہ نہیں ملتی، لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بڑا مسائل ہوتے ہیں. نظر کا مطلب جمی ہوئی نظر، وہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے سامنے کعبۃ اللہ پتہ چلتا رہے گا. وہ چڑھتی ہوئی نظر تو ہوگی، لیکن جو جمی ہوئی نظر جو آپ ارادے سے دیکھیں گے کعبۃ اللہ کو، میں اس کی بات کروں. ہاں، ان باتوں سے کنفیوز مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. طواف کے دوران کعبے کو نہیں دیکھنا. آگے چلے پہ 2 رکعت نماز ہوگی، اس کے بعد 2 کام ہیں اور صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 کام اور صحیح کا جو میں مشورہ دیتا ہوں وہ میں نے الگ اس لیے رکھا ہے. میں یہ مشورہ دیتا ہوں، اچھا آپ کو نیچے کولر ملیں گے، بیٹھ کے زمزم خوب پیئیں اور وہیں سے استلام کر کے صفا مروہ کی طرف چلے جائیں. ایک یہ طریقہ ہے. ٹھیک، ایک طریقہ جو میں بتا دوں بڑا آسان ہے، راحت والا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلیں، یہاں سے سیدھا چلیں حتیم کے سامنے ایک راستہ ہے، ہٹیں ان کو دیکھیں. حتیم کے سامنے ادھر جائیں گے نا تو یہاں پر بورڈ لگے ہوں گے، الی السعی کا بورڈ، الی الصفا والمروہ، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی، پشتو میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 زبانوں میں لگا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس راستے سے نکلیں، سامنے لوگ صحیح کر رہے ہوں گے. آپ نے یہاں سے صحیح شروع نہیں کرنی کیونکہ ابھی 2 کام باقی ہیں، ایک استلام کرنا اور ایک پانی پینا. اب یہاں سے نکلیں، باب السلام آپ کو نظر آئے گا، بابو بنی شیبہ نظر آئے گا، اس سے آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے وہ ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ چلے جائیں فرسٹ فلور پہ. ایک ایلیویٹر پہنچائے گا گراؤنڈ فلور پہ. گراؤنڈ فلور پہ نہیں، وہاں بھی رش بہت زیادہ ہوتی ہے. اوپر چلے جائیں ایلیویٹر سے فرسٹ فلور پہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ فلور پہ بالکل ہی خالی ہوتا ہے، معذور لوگ وہاں پر کرتے ہیں، تو سیکنڈ فلور پہ جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ فلور پہ جائیں گے، وہاں رش کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی میں نے کبھی وہاں رش نہیں دیکھا، نہ دن کو 12 بجے نہ رات کو 12 بجے، کبھی وہاں پہ رش نہیں ہوتا. جتنے لوگ کہتے ہیں وہ نیچے کر لو یار، اور نیچے صحیح کے اندر دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے. جب آپ کو سہولت والی جگہ میسر ہے تو وہاں کرنا چاہیے. اچھا، وہاں جیسا پانی ہوتا ہے پورے حرم میں ایسا پانی کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک، 3 قسم کا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی، گرم بھی اور متوسط بھی. ٹھیک ہے، وہاں کولر لگے ہوئے ہیں بہترین، اور وہاں کولنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی ساری گرمی اتر جائے گی، اور وہاں پر کسی کو سردی نہ لگے ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یعنی وہاں کولنگ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، فرش بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں جا کے آپ پانی پئیں. ہمارے استاد جی فرماتے تھے، مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے سادہ پانی پئیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں. دل کر رہا ہے ٹھنڈا پانی پینے کا، لیکن ٹھنڈا پانی آپ زیادہ پی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور مسلمان میں فرق ہے کہ مسلمان پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے، زمزم پیتا ہے، اور منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا. تو جتنا پی سکتے ہیں پئیں. زمزم پینے سے پہلے آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. ٹھیک ہے، حافظ بن حجر اسقلانی نے دعا مانگی کہ اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے مجھے علامہ عینی والا حافظ عطا فرمائی.
پھر ان کا حافظہ ایسا تھا کہ 10 دن میں بخاری ختم کراتے تھے، سمجھ رہے؟ تو آپ کو زمزم پینے سے پہلے کوئی خاص دعا ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ یہ جو ہے نا، یہ صحیح کا معنی، صحیح جو ہے نا، یہ صحیح کی جگہ یہ 450 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے فرسٹ فلور ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہاں سے صفا سے صحیح شروع ہوگی اور مروہ تک چلے گی، درمیان میں میلین اخضرین آتے ہیں، 2 سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان مردوں کا ہے بھاگنا ہوتا ہے، بھاگنا ہے، باقاعدہ بھاگنا، ٹھیک ہے، اور خواتین بھاگیں گی نہیں، فل سپیڈ میں، جتنی سپیڈ آپ کر سکتے ہیں اتنی سپیڈ میں بھاگنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب احرام باندھ کے یہاں صحیح فرما رہے تھے تو آپ بھاگ رہے تھے، حضرت عائشہ فرماتی آپ کی لنگی کے درمیان ہوا بھر گئی تھی، اتنا تیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنی والدہ کو، کوئی بیمار کو ویل چیئر پہ کروا رہا ہے تو وہ بھی بھگائے ویل چیئر کو، بغیر عذر کے ویل چیئر استعمال کرنا ممنوع ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے وضو سے ہونا چاہیے، اور وضو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے زمزم پیا، ٹھیک ہے۔ زمزم پینے کے بعد آپ اوپر ہی سے آئیں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، اوپر بھی گرین لائٹیں لگی ہیں، ان گرین لائٹوں کے پاس آئیں گے اور یہ آخری استلام کریں گے۔ استلام کرنے کے بعد آپ صحیح کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 3 کام کون سے ہو گئے طواف کے بعد؟ واجب الطواف، ٹھیک ہے، دوسرا زمزم پینا، تیسرا استلام، صحیح دوسرا عمل ہے، سمجھ رہے؟ صحیح واجبات میں سے 9 استلام ہوگا، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ترتیب کے ساتھ ساتھ پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ استلام بھی سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ استلام کیا، اب دوبارہ واپس آ جائیں، یہاں پر کوئی رش نہیں ملے گا اگر آپ فرسٹ فلور پہ ہیں، لیکن اگر آپ نیچے ہیں تو آپ پھر آپ کو رش ملے گا، آپ کو وہ رش کو پار کر کے وہاں پر استلام، کیونکہ گرین لائٹ کے پاس آپ جائیں گے، کچھ فاصلے پہ ہیں، وہاں آپ جائیں گے استلام کرنے کے لیے، پھر واپس آئیں گے، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اوپر والی منزل پہ آ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی نیچے ہی کرنا چاہتا ہے تو نیچے بھی یہی طریقہ کار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوپر آئے اور اوپر آ کے صحیح کرے، صفا مروہ، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے صفا، یہ صفا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مروہ ہے، 450 میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی آدھا کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ آئے یہاں سے ادھر آئے، کوشش کرے کہ آرام نہ کرے، سیدھا جائے واپس، پھر سیدھا جائے ادھر، پھر سیدھا جائے واپس، پھر سیدھا جائے ادھر، پھر سیدھا جائے واپس، پھر سیدھا جائے۔ مروہ پہ آ کے آپ کا 7واں چکر پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ مروہ پہ آ کے 7واں چکر پورا ہوا، صفا سے چکر شروع ہوا اور مروہ پہ آ کے 7واں چکر آپ کا پورا ہوا۔ بہتر ہے درمیان میں آرام نہ کرے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے آرام کرنے کی، رکنے کی ضرورت ہے تو رک لیں، آرام سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا آہستہ چل لیں، لیکن آرام نہ کرے، لیکن اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 چکر پورے ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے۔ یہ مروہ پہ، یہ گراؤنڈ فلور پہ نا، مروہ پہ تھوڑی سی اس طرح بنی ہوئی ہے، پہاڑی بنی ہوئی ہے مروہ کی، اور کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے گراؤنڈ فلور پہ، جو ہے فرسٹ فلور پہ یہ نہیں ہے، جہاں کا میں بتا رہا ہوں وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہاں سے آپ صرف اوپر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میلین اخضرین ہے جس کا میں نے بتایا تھا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کرے آ رہا ہو نظر۔ یہ میلین اخضرین ہے، یہ سبز لائٹ یہاں سے لے کے یہاں تک جل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان دونوں کے درمیان مرد حضرات کو بھاگنا ہوتا ہے، خواتین کو بھاگنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، یہ صفا پہاڑی کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے، اس کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، ایک کام ہے حلق کرانا اور ایک کام ہے قصر کرنا۔ مردوں کے لیے افضل ہے حلق کرانا اور خواتین کے لیے حلق کرانا حرام ہے، خواتین کے لیے قصر ہوگا۔ کسی کے پاس رومال ہے کوئی؟ نہیں۔ خواتین کے بالوں کے 3 حصے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ مرد حضرات اپنی خواتین کے بال کاٹ سکتے ہیں، خواتین خود اپنے بال کاٹ سکتی ہیں۔ آپ کے 7 چکر پورے ہوئے، 7 چکر کے بعد مناسب مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں پر مروہ پہ آپ پہنچے اور مروہ کے اوپر ہی آپ یہ معاملہ کر لیں کہ اپنے ساتھ کینچی لے کے جائیں، کینچی لے کے جائیں، جن کے ساتھ خواتین بالوں کے 3 حصے کریں، یہ تو 2 حصے ہوئے، بالوں کے 3 حصے کریں اور ایک حصے کو پکڑیں، پورے کے اوپر باندھا اور یہاں سے کاٹ لیا،
دوسرے حصے کو پورے کے اوپر کیا اور یہاں سے کاٹ لیا، تیسرے حصے کو پورے کے اوپر کیا اور کاٹ لیا. اس طریقے سے خاتون احرام سے نکل. ہاں بالوں کے 3 حصے کر لینا، جیسے یہ بال ہیں، ٹھیک ہے، اس کے 2 حصے یہ ہو گئے، ایک حصہ پیچھے چلا گیا، 3 لٹیں بنا لی بالوں کی، اور ایک یہ اور ایک تیسرا، ٹھیک ہے. اور پھر ایک حصے کو پکڑا، چاہے دائیں کو چاہے بائیں کو، چاہے اس میں کوئی وہ مذاکرہ. بہتر ہے کہ دائیں طرف کو پہلے کاٹا جائے، بائیں طرف کو بعد میں، اور پھر پیچھے والے حصے کو کاٹا جائے. ہاں اس لیے تو 3 حصے کرنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے بالوں کا 1/3 کٹنا ضروری ہے، تو تینوں حصوں میں سے 1/3 سے بھی اوپر بن جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور ایک پور کے اوپر لپیٹ کر، جیسے بال ہوتے ہیں نا، ایک پور کے اوپر لپیٹ لیں اور اس کے مطابق کاٹ لیں، ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی انگلی بہت زیادہ کوئی موٹی ہو، انگوٹھی جتنی ہو، تو ایک پور کا مطلب یعنی اتنے بال کٹنا ضروری ہے. اس طریقے سے گھمانے سے احتیاطاً ایک پور سے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے. تو خواتین کے بال کاٹنے کا یہ طریقہ ہے. ہو گیا؟ نہیں، صفا مروہ کے اوپر بیٹھ کے. میں مردوں کا بتاتا ہوں، صبر کریں گے، ٹھیک. دیکھیں پردے کا چکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اگر ہوتا تو میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں. عام طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. خاتون بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان کو کونے پہ لے جا کر اور اس طریقے سے بال کاٹ دیں. اب وہ اپنا پی کیپ اتار کے دوسرا نقاب بیگ سے نکالے اور پہن لے، ٹھیک. خاتون تو پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی احرام سے فارغ ہو گئی. اب آپ اوپر ہی کی منزل سے واپس ہیں، باب عبدالعزیز سے باہر نکل رہے ہیں. مرد احرام کی حالت میں ہاں کاٹ سکتے ہیں. خاتون خود بھی کاٹ سکتی ہے، مرد بھی کاٹ سکتا ہے، بلکہ اس حالت احرام میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک. اگر یہیں سے اترنے کا راستہ تو آپ کو بہت لمبا پڑے گا. یہاں سے آپ اتریں، ٹھیک ہے، باب عبدالعزیز سے ہی واپس جائیں. اوپر والی منزل سے بھی باب عبدالعزیز آ جاتا ہے، نیچے والی منزل سے بھی آ سکتا ہے، یعنی جو دروازہ قریب ہے اس سے باہر نکل جائیں. لیکن باب عبدالعزیز کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سارے نائی بیٹھے ہوتے ہیں، حجام وہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ ان سے وہ آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ احرام پانے، وہ خود ہی آپ کو پکڑیں گے. جی کتنے روپے؟ وہ کہے گا جی آپ کو، کوئی عربی شربی نہیں ہوتا، سارے پاکستانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی انڈین ہوتے ہیں. جی پاکستانی، بنگلہ دیش، سب کو اردو آتی ہے. تو جی کتنے ریال ہو گئے؟ جی 15 ریال، 20 ریال، ٹھیک ہے. اب ذکر نہیں جی، خود ہی وہ آرام سے 5 ریال پہ آ جائے گا، یا 7 ریال یا 10 ریال پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. خود ہی جب اس ریٹ پہ آ جائے گا تو ان کے ساتھ چلے جائیں، وہ آپ کا حلق کر دیں گے. حلق ہوتے ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ احرام سے باہر نکل آئے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کا عمرے کا سلسلہ مکمل ہو گیا. یہ آپ کا عمرہ ہوگا 1 ذی الحج کو، 2 ذی الحج کو، 3، جب آپ چاہیں یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ مسجد حرام کی حدود سے باہر مسجد عائشہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، یا کسی دوسری جگہ جدہ چلے جائیں. وہاں سے آپ دوبارہ احرام باندھ کے آئیں اور عمرہ کریں. اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے کوشش کر کے ایک عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کریں، ٹھیک ہے. اپنے والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی جو زندہ ہیں ان کی طرف سے، جو زندہ نہیں ہیں ان کی طرف سے، کسی کی طرف سے. اچھا اگر کسی کی طرف سے عمرہ کرنا ہے تو ایک عمرہ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر عمرہ کر کے ایصال ثواب کرنا ہے تو 50 لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، 100 لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ ایک عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کریں، جس میں آپ کو احساس ہو کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے عمرہ کروں. یہ 24 گھنٹے میں نے اس حساب سے کرنا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے کر رہا ہوں. یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے. یعنی میں اپنا ذہن ہی نہیں بنا سکا 4-5 دن تک عمرہ، میں اللہ کے نبی کی طرف میں کیسے عمرہ کروں، میری کیا اوقات ہے. لیکن جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کیا یہ سب کی طرف سے ہو رہا ہے، میری طرف سے نہ ہو تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑی خاص قسم کی کیفیت ملتی ہے آدمی کو، اور وہاں پہ یہ کیفیات بہت بڑی دولت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک عمرہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، ایک حضرت عمر فاروق کی طرف سے، جن کے 40 دن ہیں، 42 دن ہیں، 38 دن ہیں، وہ مزے کریں، ٹھیک ہے. کوشش کریں ہر روز عمرہ کریں. یہ اس میں یہ ہوگا تھوڑا سا آپ کا خرچہ ہوگا. اگر آپ ٹیکسی کروائیں گے تو خرچہ ہوگا، اور آپ ٹیکسی نہیں کرانا چاہتے تو حرم شریف کے باہر سرخ رنگ کی بسیں چلتی ہیں جو مسجد عائشہ لے کے جاتی ہیں 3 ریال میں، اور وہاں سے واپس لے کے آتی ہیں 3 ریال میں، ٹھیک ہے.
تو 6 ریال میں آپ کا عمرہ ہو جائے گا، 5 ریال میں حلق ہو جائے گا. اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو وہ تو فری میں بال کٹوائیں گی، آپ کے پاس کینچی ہونی چاہیے. سمجھ رہے؟ تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. آن ہے نا، زوم آن ہے، زوم پہ چل رہا ہے. اللہ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا بھائی. تو یہاں تک ہو گیا، عمرہ ہو گیا. اور عمرے کے بعد کوشش کر کے روزانہ ایک عمرہ کریں جب تک بسیں چل رہی ہیں. 5-6 ذی الحج کو بسیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ حج کی تیاری ہوتی ہے، وہ ساری ترتیب بس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کر کے کسی ایک دن وہاں کے کسی جاننے والے سے زیارات کے ساتھ جائیں. مکہ میں ایک مکہ میوزیم ہے جس میں خانہ کعبہ کے نوادرات، خانہ کعبہ کے دروازے، ستون، ممبر، وہ سب چیزیں رکھیں. کوشش کر کے وہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اور مکہ کے اندر اور بہت سے وادی محصر ہے جہاں اصحاب فیل کا قصہ پیش آیا تھا، اس کو دیکھیں. جبل رحمت کے پاس جو جگہ ہے، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، وہ مقام دیکھیں. اور ایسے منی میں وہ خاص مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا اور وہاں حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے ان کو ذبح کیا تھا. وہ خاص مقام ہے. منی آپ کو نظر آئے گا، وہاں اس کی دیواروں پہ نا ایک بڑی خوبصورت قسم کی ایک پٹی بنی ہوئی ہے. یعنی نارمل تو جیسے یہ بنا ہوا نا، جیسے یہ سب ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے الماریوں کے اوپر، اسی ٹائپ کا ملتا ہوا ایک منی کا نشان ہے کہ یہ منی کی حدود ہے. کہ پورے منی کے گرد دیوار بنی ہوئی ہے. وہ پہاڑ کے اوپر ہے تو پہاڑ پہ دیوار بنی ہوئی ہے، پورے منی کے گرد ایسی دیوار بنی ہوئی ہے. تو وہ جو حضرت ابراہیم کا مقام ہے بالکل ابتدا میں ہے منی کے. بالکل ایک تو جمرات ہے، جمرات کے مخالف مزدلفہ ہے. تو مزدلفہ کے بالکل شروع میں جہاں سعودیوں کا محل ہے، جہاں سعودی حضرات جو ہے وہ منی میں قیام کرتے ہیں، وہ تب بڑے تعیش کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس محل کے بالکل شروع میں مزدلفہ کی طرف وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا. وہ پورا اس پہ مینار بنا ہوا ہے اور اس مینار کے اوپر ایسا نشان بنا ہے جیسا منی کے اوپر نشان بنا ہے، منی کی دیواروں کا نشان. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کسی عرب سے پوچھیں گے چھوڑے دفعہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ان کو پتہ ہے کہ لوگ زیارات کے پیسے دیتے ہیں تو اب وہ کہنا شروع کہ ہاں ہاں یہ ہے، یہ ہے. ہمیں بہت لوگوں نے منع کیا، ایسا کچھ نہیں. سمجھ نہیں جی؟ تو ایسے بہت سے مقامات ہیں. میں تو بس چند ایک باتیں بتائیں. بہت سے مقامات ہیں، ان مقامات پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. سمجھ کے بات بھائی؟ تو عمرہ کرنا. اچھا، کوشش کریں کہ عصر سے لے کے عشاء تک طواف میں وقت گزرے آپ کا. عصر سے عشاء تک طواف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے اور گھر والوں نے ایک طواف کیا، طواف کر کے جانے لگے تو ایک اماں تھی، کوئی بڑی عمر کی اور ماشاءاللہ لحیم شہیم. اور تو میں نے اہلیہ سے کہا تم اس کے پیچھے اس کا بیگ پکڑ لو اور جو ہے میں تمہارا بیگ پکڑ لیتا ہوں، چلتے ہیں. اچھا جی، میں ایک بات شکر یاد آ گئی، بتانا بھول گیا تھا میں. ایک بیگ لینا ہوگا جو آپ نے پیچھے ٹانگنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بیگ تو آپ کے آگے ہوگا. ایک بیگ جو وہ اسکول میں بچے چھوٹے تختی لے کے جاتے تھے نا، جو بیگ ملتا ہے تو وہ کپڑے کا بیگ ملتا ہے. ہاں پیراشوٹ کا. حرم شریف، جی رسیوں والا. حرم شریف میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ اپنے جوتے، چلو ابھی کر لیتے ہیں، ابھی جاری ہو گیا بس. اچھا یہ دینا، ریکارڈر دینا، دے دیں. یہ بیگ آپ کے پاس رہے گا مسجد نبوی میں بھی اور یہ بیگ آپ کے پاس رہے گا حرم شریف میں بھی. آپ اپنے جوتے اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آپ جوتے اس میں ڈالیں گے، آپ اپنی چھتری اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے پانی کی بوتل اس میں ڈالیں گے. میرا کبھی نہیں کھینچا، اللہ کا شکر. آپ کچھ زیادہ جوان آدمی شاید رش میں گھس جاتے ہیں. میرا پیچھے بیگ ہوتا ہے، پیچھے بیگ. کبھی اس بیگ کو کبھی کبھی دھکے لگتے ہیں، اس سے گھبرانے کی بات نہیں. اس میں آپ چھتری ڈالیں گے، اس میں آپ اپنے جوتے ڈالیں گے، اسی میں آپ اپنے پانی کی بوتل رکھیں گے. پانی کی بوتل رکھنا ضروری ہے، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ پر. ٹھیک ہے جی. ہاں
پانی کی چھوٹی بوتل، یہ اس طرح کی بوتل رکھ لیں، یا کوئی جو پلاسٹک کی بوتل ملتی ہے نا نارمل، جس سے یہ تو بوتل چپک جاتی ہے نا، جو بچوں کی اسکول بوتل ہوتی ہے عام ہاتھ میں پکڑی جا سکتی ہے، وہ بوتل رکھ لیں ساتھ۔ جوتے آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جب نماز پڑھیں گے تو جوتے اتار کے آپ اپنے پاس رکھیں گے، چونکہ بیگ کے اندر ہیں تو اس میں بے ادبی کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب صلاۃ و سلام پیش کرنے جائیں تو اس وقت اس بیگ کو وہاں پہ اتار کے رکھ دیں، یا اس میں سے جوتے نکال کے رکھ دیں، اگر چوری ہو جائے تو آپ کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو ساتھ لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں مشقت ہو، پریشانی ہو، مدینہ اہل مدینہ کے لیے کوئی بات نکلے، حاجیوں کے لیے کوئی بات نکلے، انسان تنگ آ کے کوئی بات کر دے تو، ٹھیک ہے؟ دیکھو جی ایک اور بات، ہم حج پہ جانے سے پہلے ایک اور بات بتاؤں، میں نے یہ ایک اصول لیا ہے، جن لوگوں کی کمر میں تکلیف، یہ جس پہ کولر رکھا ہوا ہے، جن لوگوں کی کمر میں تکلیف ہے تو یاد رکھیں منی، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات پہ چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سٹول اپنے ساتھ رکھ لیں، جب 8 تاریخ کو نکلیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ عرفات کے خیمے میں رکھ لیں، جب یہاں سے نکلیں گے نا تو یہ سٹول بس میں بیٹھے ہیں تو ساتھ رکھیں، پیدل چل رہے ہیں تو لٹکا لیں، ٹھیک ہے؟ جب تھک گئے تو اس کو کھول کے بیٹھ جائیں، یہ بند ہوتا ہے، فولڈنگ والا سٹول ہے، عالمگیر سے ملتا ہے، اس کو کھول کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب مزدلفہ کراس ہو جائے، مینا کراس ہو جائے تو سٹول کو کسی جگہ چھوڑ دیں، کہ یہ ایک مشکل جو کمر درد والوں کے لیے ہے، یہ اس کے لیے بڑی آسانی ہے، جو گھٹنے کی تکلیف والے، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ آسانی ہے، یہ ایک تجرباتی چیز ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اچھا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کسی کے گھٹنے میں، کمر میں کوئی ایسی خاص تھوڑی بہت ہوتی ہے تکلیف تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ تکلیف ہے تو پھر یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، صرف ایک دن 10 ذی الحج کا دن، اس کے لیے، اس کے علاوہ کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کہنوں کہ یہ رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب دن آپ کہاں پہ رہیں گے؟ عزیزیہ میں رہیں گے، ٹھیک؟ عزیزیہ سے آپ ڈائریکٹ مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں سے حرم شریف آئیں گے اور اس کے بعد واپس جائیں گے۔ ایک اور بات، عزیزیہ سے مکہ کیسے آنا ہے، یہ بڑا آسان اور بڑا اچھا طریقہ ہے۔ عزیزیہ میں آپ کے ہوٹل کے سامنے بس کھڑی ہوتی ہے، وہ آپ کو پہنچاتی ہے کھدائی۔ اب کھدائی کیا ہے؟ کھدائی سمجھ لو جیسے یہ ٹینک چوک ہے، یہاں ساری بسیں مختلف جگہوں سے آ کے جمع ہوتی ہیں اور یہاں سے ایک بس چلتی ہے حرم تک، ٹھیک؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے ہوٹل کی بسیں حرم نہیں جاتی، بلکہ ایک ہی بس حرم جاتی ہے، یعنی ایک ہی رنگ کی بس ہے، سرخ رنگ کی بس ہے، وہ حرم جاتی ہے۔ باقی آپ لوگوں کے لیے جو بسیں، جیسے ہمارے کوسٹریں چلتی ہیں نا، کراچی سے لاہور، لاہور کراچی سے کوئٹہ جاتی ہیں بسیں، اس طرح کی بسیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی بسیں ہوتی ہیں، انہوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، بڑا اس میں مزہ آتا ہے۔ آپ کو 10 منٹ میں وہ کھدائی پہنچاتی ہے اور کھدائی سے 10 منٹ میں آپ حرم شریف پہنچ جاتے ہیں، بالکل فری میں، کوئی آپ سے کوئی اس کے پیسے نہیں لے گا، کبھی بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے چلیں، اور اسی طریقے سے واپسی آپ یہیں پر آئیں گے، باب عبدالعزیز کے آگے تھوڑا سا آگے آئیں گے، وہاں سے آپ کو بس ملے گی، بس آپ کو پہنچائے گی واپس کھدائی سے آپ اپنے نمبر کی بس پہ بیٹھیں گے۔ یہاں سے آپ کو ایک اور چیز یاد رکھنی پڑے گی، وہ ہے آپ کا مکتب نمبر، ٹھیک ہے؟ مکتب نمبر کیا ہے؟ مکتب نمبر یہ ہے کہ آپ 4تھی کلاس میں، اس کا سیکشن اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ٹھیک ہے؟ مکتب نمبر یہ سیکشن ہے، آپ کو اس مکتب نمبر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ نہیں لینا دینا، بس آپ کو مکتب نمبر آپ کو حرم پہنچانے، آپ کو مینا سے اٹھانے، آپ کو مزدلفہ تک، یعنی اس میں آپ کے لیے مکتب نمبر فائدہ مند ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیگ کے اوپر مکتب نمبر لکھیں گے، ورنہ آپ کا اس سے اور کوئی کام نہیں ہے۔ مکتب کا کیا مطلب ہے، یہ مطلب اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ مکتب نمبر آپ کی عمارت کو فکس کرتا ہے، مکتب نمبر آپ کی بس کو فکس کرتا ہے، یعنی آپ کا مکتب نمبر 109 ہے تو آپ کو بس 109 نمبر ملے گی، صحیح ہے؟ آپ کا مکتب نمبر 109 ہے تو آپ کو مینا میں مکتب نمبر 109 کو کب لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مینا سے عرفات مکتب نمبر 9 کو کب لے کے جانا ہے، یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ گئے؟ یہ مکتب نمبر کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ عمرے کا سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک، عمرے کے درمیان کے ایام کیسے گزارنے ہیں؟ مکتب نمبر آپ کو میسج پہ آ جائے گا، میسج پہ آئے گا آپ کو، بلکہ آیا بھی ہوگا، میں نے تو دیکھا تھا آپ کے اس میں، آپ نے غور نہیں کیا غالباً، کراچی میں آ جائے گا، ہاں وہ آ جائے گا، اس کی فکر نہیں کریں۔ یہ سارے آپ نے حاجی کیمپ کب جانا ہے، آپ نے دوائیاں کب پیک کرانی ہے، وہ سب آپ کو میسج آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور انتظامی بات، دوائیاں آپ اپنی ضرورت کی یہاں سے لے کے جائیں،
کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اپنی دوائی لے کے جائے، ٹھیک ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے اپنی دوائی یہاں سے لے کے جائے، ٹھیک ہے، کوئی بخار کا، کسی کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں، کمر کا مریض ہے، گھٹنے کا مریض ہے، اپنی دوائی لے کے جائے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں کو میں یہ دوائی کھاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب وہ دوائیں پیپر پر لکھ کے اس کے نیچے اسٹیمپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ دوائیں لیں اور لے جا کے حاجی کیمپ دیں. حاجی کیمپ میں وہ آپ کی دوائیں کو انٹر کرے گا، اس پہ اسٹیمپ لگائے گا، اس کو ایک سیل میں بند کر کے آپ کے حوالے کر دے گا. اب یہ سیل بند پنی آپ اپنے بیگ میں رکھیں گے، اس کے علاوہ آپ دوائی نہیں لے جا سکتے. ہومیوپیتھک آپ دوائی کھاتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی پرچی کے اوپر بنا کے دیں اور وہ دوائیاں آپ حاجی کیمپ سے پیک کروائیں گے، اپروو کروائیں گے، پیک ہوں گی، پیک ہونے کے بعد آپ اپنے بیگ میں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے. اتنی سختی نہیں ہوتی لیکن یہ فارمیلٹیز ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی کا دماغ گھوم گیا تو ویسی پریشانی ہوتی ہے. ویسے بعض لوگ ایسے جو ویسی پاکستانی چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پاکستانی خوش ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہوتے ہیں بہت سے ایسے ملے، پاکستان زندہ باد. میں نے کہا جزاک اللہ خیر. تو بعض پاکستان کل حرام ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. اب وہ کیا بتاؤ، اس کو کیا بتاؤ، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. تو وہ ایک عربی نے ایسے وہاں دھوکہ دیا نا، تو اس کو جزاک اللہ خیر، لا تقول جزاک اللہ، قل جزاک اللہ خیر. انت اقتبضت، میں نے کہا تو نے مجھے دھوکہ دیا، پیسے تھوڑے زیادہ لیے، تو میں نے کہا جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اب ہم کر رہے ہیں حج کی تیاری. 6 تاریخ 7 تاریخ کو آپ کو حرم جانا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے. مشورہ یہ ہے کہ جب حرم جانا بند کر دیں تو پھر آپ زور نہ لگائیں، ٹھیک. ہاں جمعہ آ رہا ہے درمیان میں، اگر جمعہ ویسے آ نہیں رہا 6 تاریخ کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس دفعہ 6 تاریخ کے بعد جمعہ نہیں آ رہا، تو اس لیے اب وہ جب بسیں بند کرے کوئی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اگر آپ اب جائیں گے تو آپ کو جتنی بھی گاڑیاں اتاریں گے ٹنل کے پیچھے اتاریں گے، ٹھیک، ٹنل کے پیچھے. اور جو وہ ٹنل ہے 3 کلومیٹر لمبی ٹنل ہے، سرنگ ہے، اس میں حبس اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ٹنل کے اندر ایگزاسٹ لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب 3 کلومیٹر چلیں گے، پھر 3 کلومیٹر سے آگے 2 کلومیٹر کا 5-6 کلومیٹر آپ جائیں گے، 5-6 کلومیٹر آپ واپس آئیں گے، اور پھر آپ پیسے دے کے دوبارہ ہوٹل جائیں گے. اتنی مشقت سے بہتر ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کے حج کی تیاری کر لی جائے، مسائل سمجھ لیے جائیں، یا اللہ طرف سے دعائیں کر لی جائیں، یا اپنا سامان وغیرہ تیار کر. بہت سے کام ہوتے ہیں انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی گورنمنٹ جس طریقے سے چلا رہی ہے اس طریقے سے چلیں. اچھا، جس جگہ پر گورنمنٹ چلا رہی ہے اور وہاں پر ہم نے نہیں چلنا، میں وہ بھی بتاؤں گا. گورنمنٹ بہت سے ایسے معاملات میں آپ کو چلانے کی کوشش کرتی ہے جو جائز ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر گورنمنٹ انتظامی اعتبار سے آپ کو چلا رہی ہے، اب اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے. اب اس کو ذرا سمجھ لیں. حج ہے، حج میں 4 مقامات پہ ہمیں جانا ہوتا ہے. پہلے ان مقامات کو سمجھ لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں. ایک ہے منی، ایک ہے مزدلفہ، ایک ہے عرفات. یہ آپ کے چھوٹا پیپر ہے نا، اس کے پیچھے میں نے ایک لائننگ دی ہوئی ہے. اور چوتھا ہے کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے. ان 4 مقامات پہ جانا تو، اور ان کی لوکیشن اسی طریقے سے جس طریقے سے اس تصویر میں بنی ہوئی ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر بھی میں نے ایک لوکیشن بنائی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جس کو نظر آ رہا ہے. عرفات سب سے ادھر ہے. عرفات کا میدان بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. عرفات اور مزدلفہ کے درمیان تقریباً 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مزدلفہ ادھر آ جائے گا، ٹھیک، 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ. پھر مزدلفہ کا اپنا جو فاصلہ ہے وہ 10 کلومیٹر تک کا ہے. یعنی جتنے میدان میں پھیلا ہوا میدان مزدلفہ 7-8 کلومیٹر 10 میں نے اندازے سے لگایا، ٹھیک ہے، 10 کلومیٹر. پھر مزدلفہ کے ختم ہوتے ہی منی آ جاتا ہے. منی کا اپنا فاصلہ جمرات تک، جس کو ہم نے پار کرنا ہے. اپنے اس میں خیمے میں نہیں جانا، ہم نے منی کو پار کر کے جمرات تک جانا ہے، اور یہ فاصلہ 6 کلومیٹر کا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کعبہ آنا ہے. منی سے کعبہ تک کا فاصلہ تقریباً 8 کلومیٹر کا ہے. اور یہ سارا فاصلہ حج کے دن میں پیدل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی قسمت والے کو گاڑی مل جائے تو مل جائے. اچھا، ٹرین ملتی ہے تو ٹرین پہ جانے کے لیے بھی آپ کو 4-5 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے.
ٹرین تک پہنچنے کے لیے 4-5 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، جو وہ یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں جاتی ہے سڑک، تاکہ لاکھوں لوگ ہیں ان کو مینج کیا جا سکے۔ اچھا، ٹرین کا ٹکٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرین کا ٹکٹ ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا، لیکن اس وقت ٹرین کے ٹکٹ والے صاحب کوئی ٹکٹ وکٹ چیک نہیں کر رہا ہوتا، پھر چیک کر بھی رہے ہیں تو جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ لگی ہوتی ہیں، اس میں اپنا ٹکٹ اسکین کرو اور چلے جاؤ، نہیں تو نہیں کھلے گی، وہ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی ٹرین میں جانا چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ اگر سیدھا چلنا شروع ہو جائے گا تو آدھا راستہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب ٹرین میں جائے گا، پھر انتظار کرے گا، ٹرین آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، پھر ملے گی ٹرین، پھر جائے گا، پھر وہاں سے نیچے اترے گا، وہ فاصلہ، تو بہتر ہے پیدل چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بعض لوگوں کو بسیں ملتی ہیں تو میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ سب لوکیشن وائز میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح عرفات، مزدلفہ، منی اور کعبہ کی لوکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ہم نے حج کو کرنا، دیکھو عرفات کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہاں پر یہ پیلے بورڈ لگے ہوتے ہیں، پورے لائن سے لگے ہوتے ہیں، یہ بدایت عرفات، پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں بدایت عرفات کے، نہایت عرفات۔ اگر عربی میں سمجھ نہیں آیا تو انگریزی میں لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی کی سیدھ میں بورڈ لگا ہوا ہے، پھر اسی کی سیدھ میں بورڈ، پھر اسی کی سیدھ میں، یعنی آپ کو بورڈ کی کمی نہیں ہے، بورڈ آپ کو نظر آ جائے گا، صرف ایک بورڈ نہیں لگا ہوا، پوری جیسے کرکٹ کی باؤنڈری بنی ہوتی ہے نا، ایسے پوری ان کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ پھر 50 فٹ کے فاصلے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا عرفات کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نہایت عرفات، جہاں عرفات پیچھے جا کے ختم ہوتا ہے، یہ اس کا بھی بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اور پوری ایک لائننگ میں لگا ہوتا ہے عرفات کا بورڈ۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی مزدلفہ کا بورڈ لگا ہوتا ہے، کیونکہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ ٹھیک، اور ایسے ہی مزدلفہ کے ختم کا بھی بورڈ لگا ہوتا ہے۔ یہ قدر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ بدایت منی کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ ہلکا نیلا نظر آ رہا ہے لیکن روشنی پڑنے سے سفید ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہایت منی، یعنی منی اینڈز ہیئر، منی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سارے بورڈ آپ کو دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، آگے ہم نے جمرات پہ پہنچتے ہیں۔ جمرات کی بھی عمارت ہے، 4-5 منزلہ عمارت ہے۔ پہلی منزل پہ کرنی ہے جی، جو راستہ مل جائے اس راستے پہ چڑھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس طرح آپ کو ہجوم ملے گا، اور یہ جمرات ہے، پوری ایک دیوار بنی ہوئی ہے جمرات کی، یہاں سے لے کے وہ ادھر تک۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کنکری مارنی ہے قریب آ کے، وہ طریقہ کار میں آپ کو اینڈ ٹائم پہ بتاؤں گا۔ ابھی صرف آپ کو مقامات کی معرفت ہو جائے کہ یہ ہے، یہاں سے آپ داخل ہوں گے اور یہاں سے نکلے۔ اچھا، لوگ یہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی آپس میں کلیش نہ کر جائے، تو اس وجہ سے آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ لہذا ادھر بیٹھ کے لوگ حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، نظام طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا ضرورت آپ کو کرتے ہوئے بہت سے لوگ ملیں گے۔ اچھا، اس کے درمیان ایک مسئلہ ہے جس مسئلے پہ میں بہت مار کھائی ہے۔ یہاں آپ کو پیاس لگی، ٹھیک ہے، راستے میں پانی دینے والے پانی دیتے ہیں، فوارے لگے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر پانی گر رہا ہوتا ہے، ٹھنڈک کا پورا انتظام ہوتا ہے، آپ کو وہ ایسا مقام کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب یہاں پہ آپ کو پانی مل جائے تو الگ جا کے بیٹھ کر پینا سنت نہیں ہے، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا، میرے اوپر فتوے لگے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے پانی، مسئلہ یہ ہے، اب سنت یہ ہے، اپنے لیے مسئلے تبدیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہاں اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے، اب اس پہ رمی کیسے کرنی وہ میں طریقہ بتاؤں گا، ابھی بس اتنا مقامات کی معرفت ہو جائے آپ کو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی؟ یہاں عرفات، مزدلفہ، منی، کعبہ لوکیشن سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک، اگر آپ لوگ بہت پہلے جا رہے ہیں تو جا کے ایک دفعہ مقامات کو دیکھ لیجیے گا، اگر آپ خوب جی بھر کے دیکھ لیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک، کیونکہ جب رش ہوگا تو آپ کو سب بھول جائے گا، ٹھیک ہے، تو فی الحال اس طریقے سے بھی دیکھ لیں تب بھی انشاءاللہ کافی ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جب وہاں پہ چلیں گے تو پھر ہر پہاڑ یاد آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، محض گاڑی میں چلنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں۔ 7 ذی الحج کو آپ کو بٹھاتے ہیں بس پہ اور لے چلے جاتے ہیں، حج شروع ہو رہا ہے 8 ذی الحج کو، ایک دن پہلے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جیسے کہیں ویسے چلے، ٹھیک۔
اگر آپ کو 8 کی، جس سے پرائیویٹ والے ہیں ان کو 8 کی صبح کو لے کے جاتے ہیں، سرکاری والوں کو رات کو 7 بجے ہی لے کے چلے جاتے ہیں، کسی کو رات 1 بجے، اب کسی کو بس میں جگہ ملتی ہے، کبھی کسی کو نہیں ملتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھانے پینا اس طرح، احرام آپ یہیں سے باندھیں گے، اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، احرام کی نیت کریں گے۔ جب معلم کہے گا چلو جی گاڑی پہ، تو آپ چل کے عزیزیہ سے مینا آ جائیں گے۔ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو عزیزیہ سے مینا پہنچا دیں گے، اور آپ کے مینا کا جو خیمہ ہے اس کے باہر آپ کا لگا ہوگا، نام لگا ہوگا، یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر، اور آپ کا یہ بیڈ ہے یہ بیڈ ہے یہ بیڈ ہے۔ وہ آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے سے بیڈ دیتے ہیں، اور ان خیموں کے اندر اے سی لگا ہوتا ہے، فائر پروف ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام بہترین ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، وہ آپ کو خود اپنے حساب سے مینج کرنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مینا کے خیمے کے اندر آپ چلے جائیں گے، بھلے سے آپ کو 7 کو لے کے جائیں 8 کو لے کے جائیں، آپ احرام کی نیت سے جائیں گے۔ احرام کی پابندیاں جو اس پیپر میں لکھی ہیں وہ رکھنا ضروری ہیں، خوشبو وغیرہ اور یہ سب چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ لیکن مینا میں آپ نے سامان کون سا لے کے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، مینا میں آپ نے جو سامان لے کے جانا ہے وہ آپ کے پیچھے ایک بیگ ہوگا، اس بیگ میں لے کے جانا ہے، جو بچوں کا اسکول بیگ ہوتا ہے نا۔ اچھا، جو بیگ آگے کا میں نے بتایا وہ کانسٹنٹ آپ کے پاس رہے گا۔ یہ جو مینا کا بیگ ہے، جیسے بچوں کا اسکول بیگ ہے، اس کو آپ لے کے جائیں۔ آپ نے احرام باندھا ہوگا، ایک چادر آپ زائد لے لیں گے، احرام کی ایک چادر آپ زائد لے لیں گے۔ پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی آپ کے پاس خشک میوہ ہوں تو بہت اچھا ہے، تاکہ آپ کھانے پینے سے بچ سکیں، بھوک لگی ہو تو اس سے مٹائیں۔ پانی کی بوتل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سفری جائے نماز، ایک جائے نماز آپ کے پاس ہونی چاہیے، چھتری آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا پیدل سفر کا ارادہ ہے، اور اگر آپ کا گاڑی کا ارادہ ہے تو پھر چھتری کوئی ایسی ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آج آپ کے پاس ایک چٹائی ہونی چاہیے، یہ چٹائی ہونی چاہیے، اس طرح کی ایک چٹائی، اور واضح ہے کہ یہ چٹائی آپ یہاں پر ضائع کر کے جائیں گے، آپ کے ساتھ جائے گی لیکن واپس نہیں آئے گی۔ لوگ ہم نے بھی ایک سفر میں چٹائی اپنی سنبھال کے رکھی، اس کا دوبارہ کوئی کام ہی نہیں تھا، یا پھینکے کے فضول خرچی نہ ہو جائے، تو اس کا کوئی کام نہیں تھا چٹائی کا، ٹھیک ہے جی۔ احرام کے جب آپ احرام خریدیں گے نا، تو احرام کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی ملتی ہے، وہ تھیلی لے لیں، اگر تھیلی نہیں لے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو موٹی موٹی میں نے بتائی۔ احرام کی ایک چادر آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ چٹائی ہونی چاہیے، ایک کپڑوں کا جوڑا ہو اگر آپ نے عزیزیہ واپس نہیں آنا، ورنہ کپڑوں کے جوڑے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ موبائل فون، چارجر، پاسپورٹ کی کاپی اور یہ سب چیزیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، موٹی موٹی چیزیں آپ نے مینا لے کے جانی ہے۔ اچھا، آپ سب لوگ واٹس ایپ پہ ہوں گے نا؟ میں انشاءاللہ 7 ذی الحج کو ہی جو چیزیں کرنی ہے میں وائس میسج میں ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہوتا ہوں، سب کو بھیج دیتا ہوتا ہوں، یعنی جو گروپ ہے گروپ میں ڈال دیتا ہوتا ہوں، اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ابھی میں حفظ میں تقدم کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اپنا چھوٹا پیچھے والا بیگ، اچھا یہ بیگ بھی آپ مینا میں چھوڑ کر جائیں گے، اور اچھا کوئی چوری ووری نہیں کرتا، اس لیے تسلی رکھیں۔ اچھا، مینا میں جب آپ پہنچیں گے اپنے خیمے میں، ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے خیمے کی لائیو لوکیشن آپ اپنے آپ کو بھیج دیں واٹس ایپ پر، پن لوکیشن، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھیج دیں، اپنی بیوی کو بھیج دیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ ہو۔ پن لوکیشن بھیج دیا، اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ باہر نکلیں اور اوپر ایک پول لگا ہوتا ہے، اس پول کی تصویر لے لیں، 25/12، 35/2، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں بھی کھو جاتے ہیں نا، ٹھیک، آپ کو بول نظر آئے گا یار یہ سیریز چل رہی 34 کی، میری تو 35 کی سیریز ہے، آپ آسانی سے وہاں 35 کی طرف چلے جائیں، یا یہاں 34 ہے تو یہاں 35 اس طرف ہوگا، آپ بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ اپنی پن لوکیشن آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کے ذریعے سے اپنی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ خیمے کا ٹریکنگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ آپ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے، کتنے بھی ماہر ہو جائیں آپ پریشان ہوں گے۔ آپ پریشان اگر نہیں ہوں گے نا تو آپ کا کوئی ساتھی پریشان ضرور ہوگا، تو اس کو آپ لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں، بھائی یہ خیمے کی لوکیشن آپ یہاں پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ یہ 2 بہت ہی بنیادی چیزیں، ٹھیک ہے۔ مینا کے اندر آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنا ہے کہ نماز کے حوالے سے
اپنی کوئی جگہ بنائیں، اپنی کوئی جگہ دیکھیں۔ منا کے اندر جو مسجد ہے، مسجد خیف یا مسجد خیف کہتے ہیں، ادھر جانے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ پاکستانیوں کے خیمے کافی پیچھے ہوتے ہیں، مسجد خیف وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جگہ پر ہی دیں، اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں، قریب میں کوئی عالم دین ہو تو ان کے درس میں چلے جائیں۔ منا میں یہ سسٹم ہے۔ اب دیکھیں جی، آپ کے پاس ایک پیپر ہوگا، چھوٹا پیپر، اس کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ 8 ذی الحج سے آپ کا حج شروع ہوگا، اگر آپ کو پہلے لے جائیں تو 7 ذی الحج سے شروع ہو جائے گا۔ اس کاغذ کو دیکھو جی، یہ کاغذ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سامان کا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ دیکھو یہ کاغذ آپ کے پاس مستقل رہنا چاہیے، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں 2 چیزیں، مختصر بتایا ہوا کہ یہ کرنا ہے، اور تفصیل سے نمبر وار بتایا کہ پہلا کام یہ، دوسرا کام یہ، تیسرا کام۔ 8 ذی الحج کو حج شروع ہوگا تو احرام باندھا ہونا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، احرام کی نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 5واں نمبر منا میں پہنچنا ہے، بھلے سے 7 ذی الحج کو پہنچ جائیں، بھلے سے 8 ذی الحج کو پہنچیں۔ 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، منا کے اندر کیا کام ہے؟ نمبر 1 حالت احرام میں رہنا ہے، نمبر 2 ظہر تا فجر 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ اگر 4 نمازیں بھی ادا کر دی تو اکثر ہو گیا تو سنت ادا ہو جاتی ہے، ورنہ منا میں 5 نمازیں ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ ذکر و عبادت کرنا ہے بغیر عذر کے، یہ چھوڑنا ممنوع ہے۔ کوئی بیمار ہے بہت زیادہ، وہ ڈائریکٹ عرفات جانا چاہتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن یہ سنت ہے، سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلا دن آپ کا ایسے ہی گزر جائے گا، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی گرمی، کوئی سردی، کوئی ایسا نہیں۔ بس آپ نے حالت احرام میں رہنا ہے، احرام کی پابندیاں کرنی ہیں، اور وہاں کوئی واضح و نصیحت، کوئی اس طرح کی تعلیم ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ مینا کے خیموں میں اکثر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نماز کے مسئلے کے حوالے سے، جی میں مسافر ہوں، میں مقیم ہوں، اور یہ اور اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں آخر میں بتا دوں گا کہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں، ترتیب سمجھ لیں۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ 8 ذی الحج کی احرام باندھ کر آئیں گے، مینا میں آ کے احرام نہیں باندھنا، احرام باندھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، حج کی نیت جب احرام باندھیں گے ساتھ ہی حج کی نیت ہو جائے گی، ساتھ کو لے کے تو حج کی نیت شروع ہو جائے گی، احرام باندھتے ہی حج کی نیت شروع ہو جائے گی۔ نہیں 5-7 ابھی رک جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، بتاتا ہوں۔ ابھی تو احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت ہوگی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، ٹھیک ہے؟ اس میں فیسر ہا ہے، اس میں فیسر ہو ہے، بس فرق اتنا ہے۔ عمرے کی جگہ پہ حج لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یا اردو میں اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے، میرے لیے سہل بنا دیجیے، اور مجھ سے قبول فرما لیجیے۔ یہ احرام کی نیت ہے۔ احرام کی نیت کے ساتھ ایک چیز شرط ہے، میں نے بتائی تھی، کیا ہے؟ کوئی ذکر کیا جائے، کوئی ذکر کیا جائے، تلبیہ سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ذکر کیجیے، ذکر اللہ شرط ہے، ذکر میں تلبیہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، احرام کی نیت ہوگی۔ 8 ذی الحج کو ہم پہنچ گئے مینا میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو لوگ 7 ذی الحج کو لے کر آئیں گے نا،